رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام مدد کی گھڑی ہے میں ہم حاضر ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت، اس وقت جو کچھ ہمارے ملک میں آزمائشیں ہیں اور بعض علاقوں میں آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، پانی کا بہاؤ مختلف جگہوں سے آتا ہے، پھر کہیں کٹ لگا دیا جاتا ہے، پھر پانی کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، وہ پانی پھر کسی اور جگہ پر جاتا ہے، آبادی خالی کروائی جاتی ہے، نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ایشوز ہیں۔ لیکن تمام تر صورتحال میں ایک اچھی خبر بھی میں آپ کو دیتا چلوں۔ میری کچھ دیر پہلے جنوبی پنجاب کے تعلق سے ہمارے رکن شورا حاجی اسلم اتاری سے بات ہو رہی تھی۔ ہمارے پورے پنجاب کی یہ ذمہ داری ان رکن شورا کے پاس ہے۔ ان سے میں نے جنوبی پنجاب کی کچھ صورتحال لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جہاں جہاں پانی اتر چکا ہے وہاں پر لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ گویا کہ اس وقت ری ہیبلیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، بحالی کا کام، اس کی سمجھیں کہ گھڑی آ چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جو کچھ اپنا بچا کر لے کر نکلے تھے، تو یا زیادہ جن کا نقصان نہیں ہوا، تو کیونکہ جہاں پکے مکان تھے ان کے نقصانات کم ہوئے، لیکن کئی جگہوں پر پکے مکانات نہیں تھے، نقصان زیادہ ہوا۔ تو جن کے نقصانات کم ہوئے اور وہ اپنے نقصانات کو پورا کر سکتے ہیں، تو شاید وہ اپنی تو کوششیں جاری کر دیں گے۔ لیکن میں آپ تمام جو جنوبی پنجاب سے اگر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آس پاس کے علاقوں سے، شہروں سے یا دیگر دنیا بھر کے جہاں جہاں اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا کہ اب آپ نے بحالی کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے آپ رابطے کریں۔ آپ کے اپنے جاننے والے بہت ہوں گے، آپ کے اپنے محلے میں، آس پاس کے علاقے میں آپ کے جان پہچان والے ہوں گے، کیونکہ پنجاب پاکستان کے باہر یورپ میں اور دیگر ممالک میں ہمارے پنجاب پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور بڑی ویل سیٹ وہاں کی تعداد ہے، یعنی ان کو نوازا گیا ہے، پیسے والے لوگ ہیں۔ امریکہ میں بھی اس کی تعداد کم نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے طور پر اپنے عزیز اقارب، دو رشتہ دار سے معلومات لیں گے، ایسے ہی بھیج دینے کے بجائے میری درخواست یہ ہے کہ معلومات لیں۔ ابھی جنوبی پنجاب ہی کی میں معلومات حاصل کر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ لوٹ مار اصل میں ہوتی تب ہے، یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر کسی چھوٹے موٹے پروٹوکول کے، جب آپ اپنا سامان لے کر سڑک پر بھیج دیتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہ ہو، یا ہو تو اس کے بعد اتنی نالج نہ ہو کہ کیا کرنا ہے، تو وہاں پر پھر اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کا شور بہت ہے، مگر یہ کوئی بہت زیادہ واقعات نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ حقداروں تک پہنچنے کی کوشش ہمیں جاری رکھنی ہے، اور جو اندر تک لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش ہمیں جاری رکھنی ہے۔ مگر اس طرح کے واقعات بھی ہیں، تو ایک بھی ایسا واقعہ نہ ہو، اس کے لیے ہمیں بھی کچھ جان پہچان کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ، کچھ تیاری کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑی تعداد وہ سفر کر رہی ہے سامان لے کر، جن کو لوگوں نے چندہ دیا ہے، ڈونیشن کے ساتھ وہ لے کر سفر کر رہے ہیں۔ پورے ٹرک اپنی جیب سے لوڈ کرنے والے لوگ کتنے کہ جنہوں نے اپنی جیب سے سارے کے سارا ٹرک، 2 3 4 ٹرکیں ہم کہیں کہ جناب جا رہا، تو یہ لوگوں نے چندہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ ان چندے کی حفاظت جتنی ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اتنا ہی ہم کو چندے کی حفاظت کی بھی تو سوچ پیدا رکھنی ہے۔ میری تمام ان دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے جو ایک اچھی نیتوں کے ساتھ ماشاءاللہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے، مگر پلیز تیاری کے ساتھ جائیں، فون کریں، رابطہ کریں، معلومات لیں۔
آپ کے جان پہچان والے ملیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار آپ آ جائیں، ہم آپ کو 150-200 گھر بتاتے ہیں، 20-25-30 گھر بتاتے ہیں، 40-50 لوگ بتاتے ہیں جو افیکٹڈ ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ جائیں، تسلی کے ساتھ کام کریں، تسلی کے ساتھ لیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ تمام، کیونکہ اس وقت ماشاءاللہ ملک و بیرون ملک میں ان کی مدد کرنے کا جذبہ دید نہیں ہے، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک بہت اچھے پیشن کے ساتھ، ایک بہت اچھی کہتے ہیں کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جذبے کے ساتھ الحمدللہ ان کی کوششیں جاری ہیں کہ کسی صورت ہم ان کی مدد کریں۔ میں یہاں پر ہر ایک کے لیے عام جو لوگ ہیں، بالکل ایک عام سنگل انڈیویجل فیملیز بھی ہیں، لوگ ہیں، گھروں میں بات ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار ان کی کچھ کرنا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزیں کر کے گھر سے بھی کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی ابھی ہمارے ایک عزیز نے کچھ ٹین کے ڈبے بھیجے تھے، ٹین کے ڈبے جس میں کچھ وہ پکا ہوا کھانا تھا، جس کو تھوڑا بہت گرم کر کے اس کو گزارا کیا جائے، مطلب کھانے کے قابل تھا۔ امیر سنت کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے ایک اس طرح کر کے بھیجا تھا، تو وہ ہم نے بھجوا دیے۔ تو بدین میں مجھے آج ویڈیو آئی کہ بدین میں وہ مین ٹو مین وہ باکس جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ تقسیم کی گئیں، تو بڑے انڈیویجل طور پر ثواب کی نیت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، اور ان تک جب پہنچتی ہیں تو کیا میں نے تو ان کو کارکردگی بھی بھیج دی کہ یہ آپ کی چیزیں بدین میں ہمارے سلمان مدنی جو ہیں، جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر، انہوں نے خود ہی جا کر وہاں تقسیم کیا ہے۔ اب کیا یہ معلومات تو انڈیویجل طور پر، انفرادی طور پر، فیملی کے طور پر لوگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، نمبر 1۔ پھر اپنی اپنی انجمن، تنظیم، علاقے کے لوگ، نوجوان مل کر کچھ کرنے کی کوشش کریں، یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یہ بھی مل کر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تیسرا، آرگنائزیشنز ہیں، انجمنیں ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، وہ بھی ان کو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان تک بھی سامان اور چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور ریاستی طور پر کیا جا رہا ہے، اور دیگر جو ملکی سطح پر جو آرگنائزیشن اور تنظیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ کر رہے ہیں، ادارے کر رہے ہیں، تو ملا جلا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کر رہے ہیں۔ جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی، اللہ پاک کی رضا کی نیت ہوگی، امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی صحیح نیت ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا اللہ نے چاہ تو ثواب بھی ملے گا، کہ یہ ہے تو بڑا مطلب کہ ثواب کمانے والا کام اور ثواب کو پانے والا کام، کہ ثواب لینے کے لیے کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ معلومات لے کر وہاں پہنچیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جو آپ کو درخواست کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ آج بھی میں نے کراچی کے چند حصوں کا جانے کا مجھے سعادت ملی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جب وہاں جانا ہوا تو پتہ چلا کہ ایسے سفید پوش قسم کے فیملیز ہیں، اور جس کو ہم وائٹ کالر لوگ کہتے ہیں، سفید پوش لوگ کہتے ہیں، مڈل کلاس فیملیز کہتے ہیں، یا اسے محبتدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ ان کا نیچر، ان کا مزاج، ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیمپس میں رہ تو رہیں، اگر کوئی جا کر ان تک کھانا دے دے تو یہ کھانا لے تو لیتے ہیں، لیکن یہ باہر نکل کر کھانا مانگیں گے، یہ شاید ان کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اور آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو اپنی مطلب ویل سیٹلڈ تھا فیملی ہوتی ہے، بلکہ اس میں تو شاید بعض اوقات وہ لوگ بھی ہوں گے جو بہت لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہوں گے، ان کی اچھی خاصی زکوٰۃ نکلتی ہوگی، ان کا اچھا خاصا عشر نکلتا ہوگا، اور ایک اچھے اسٹیبلش قسم کے ہو سکتا ہے کہ طبقہ ہو، لیکن سیلاب میں کیا کچھ ان کا بہہ گیا ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کیفیت میں بانٹنے والوں کو ضرور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عزت نفس بعضوں کی بہت ہی زیادہ حساس ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک کی عزت نفس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، لیکن جب اتنا کراؤڈ ہو، لاکھوں لوگوں کی جب کرنا ہو، تو اس میں بہت زیادہ ماڈل صورتحال لانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میکسیمم زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہو۔ مگر یہ جو طبقہ جس کی طرف میری توجہ دلائی گئی ہے، جب میں اندرون سندھ کا میں نے سفر کیا تب بھی میری توجہ دلائی گئی، اور آج جب کراچی کے بعض علاقوں کا پر جانے کا موقع ملا
تو وہاں بھی باقاعدہ مجھے اسلامی بھائی ذمہ داران نے کہا کہ یہ باہر نہیں آتے، یہ اپنے اس میں بیٹھے رہتے ہیں، کیمپس وغیرہ جو بھی ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ڈیفینیٹ میں اندر نہیں گیا، اندر جانے میں ایک تھوڑا سا وہ ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر اندر جائیں گے، اندر پہ عورتیں بچے بہت سارے، کیونکہ اب بیچارے آئے گئے ہیں، کیمپس میں ہیں، اسکولوں میں، چار دیواری کے اندر ہیں، تو ایک اندر کا ماحول کیسا ہو سکتا ہوگا، ہمیں اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ تو جو کام کرنے کے وہ کام الحمدللہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے جو ہیں جن میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کر یہ سارے کام باہر نکل کے کر سکیں، تو ان تک پہنچانے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ چند چیزیں میں آپ کو اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کہ جو فیلڈ میں جانے کے بعد جو کچھ مجھے سمجھنے کا، سیکھنے کا، غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اس پر میں مشاورت کرتا ہوں، سارا ہم ایک پیج پر جب آتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے، تو پھر میری یہ کوشش یا میری یہ نیت بنتی ہے کہ میں آپ تک بھی وہ باتیں پہنچاؤں کہ ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں۔ ضرور نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک میری ہر بات سے اتفاق کرتا ہو، لیکن جو میری انفارمیشنز ہیں اور انفارمیشنز کے بعد جو ایک سوچ بنتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام اسپیشلی طور پر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ تعداد کراچی کی طرف بھی موو ہو رہی ہے۔ یعنی کہ جب میں نے سفر کیا تھا اندرون سندھ کا، تو وہ اس وقت میرے پاس جو ایک لسٹ آئی تھی وہ 18 مقامات تھے، ایک لسٹ آئی تھی کہ 18 مقامات ہیں جہاں پر ان کو مطلب کہ وہ پناہ دی گئی ہے یا جہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن آج پتہ چلا جب میں گیا تو صرف ایک ہی جگہ پر تقریباً 11 تھے، آج 11 تھے، اور میں جب دوسری جگہ گیا تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے 30 جگہ ہیں جہاں پر یہ کم زیادہ فیملیز جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہی دیکھتے دیکھتے 41 تو یہی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ شہر میں مختلف جگہوں پر ہیں۔ تو ہمارے حاجی امین اس کو دیکھ رہے تھے، تو آج ہم نے ان کو بھی عرض کی تھی، ساتھ ہی تھے ہم، کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن پہلے وہ جو ویڈیوز تیار ہو جائیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ وہ دکھا دیں۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھے سے لے لے، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ نماز سکھانے کا سلسلہ، وضو، نماز، کل بھی ایسا سب کو کیمپ میں بلایا تھا، مرد حضرات جتنے بھی ہیں نا ان کو ناپاکی کے متعلق سکھایا تھا، علم دین سکھانے کا، سنت سکھانے کا سلسلہ جاری ہے، نمازیں پڑھنے پڑھانے کا۔ کل بھی الحمدللہ نیکی کی دعوت اور بالخصوص نماز پہ جو ہے ہمیں دونوں کام ساتھ کرنے، ان کے 3 ٹائم کا کھانا بھی، جسمانی غذا بھی اور روحانی غذا بھی، تاکہ جب یہ واپس لوٹے تو یہ دین سیکھ کر، سنت سیکھ کر واپس لوٹے، تاکہ وہاں جا کر بھی اپنی خدمت انجام دے سکے۔ وہ کام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی امین آپ ساتھ تھے آج؟ اچھا، یہاں ایک نئی بات پتہ، یہاں ان کو بستر کی کمی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یعنی اب تک میں ٹینٹ پر ہم غور کر رہے تھے، لیکن یہ جو شہر کی طرف جو تعداد آئی ہے، مختلف شاید باؤنڈریز ہیں، اسکول ہیں، اس طرح کی جگہوں پر ہی ان کو شاید رکھا گیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، تو اب ان کے بستر کا بھی ایشو آ رہا ہے۔ میڈیکل کا ایشو تو ہے ہی، لیکن بستر کا بھی ایشو آ رہا ہے۔ بلکہ ایک پر تو انہوں نے بڑی مزہ آیا مجھے ان کی بات سن کر، سائیں ہم کو چائے نہیں ملتی، سائیں ہم کو چائے چاہیے۔ ٹھیک ہے سائیں، تو چائے بھی دیں گے اور ضروری گھر جانا ہے۔ تو یوں مطلب کہ بیچاروں کو یہ ہے، چائے بھی، بچوں کے لیے دودھ بھی۔ تو اب شہر میں کراچی میں ہوں، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، مجھے مہمان آئے، ان کی خیر خواہی کرنی ہے، غم خواری کرنی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر کی طرف چلے جائیں۔ تو کیا حاجی امین کراچی کی کیا پوزیشن ہے؟ اصل میں آپ کی جو آمد ہوئی آج اس کیمپ کی طرف،
تو جو ہم نے شروع میں جو تفصیل لی تھی نا، تو اس میں یہ تھا کہ اسکولز نامینیٹ کیے تھے. اچھا اب چونکہ لوڈ بڑھ گیا تو یہ باہر روڈوں پر تھے، تو پھر مقامی لوگوں نے جو اسکول کی ٹوٹی پھوٹی جو عمارتیں نے یہ اس میں گئے ہیں. آپ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ وہاں فیسلٹیز اور بھی نہیں ہیں، کیونکہ جن اسکولوں میں انتظامیہ نے ان کو موو کیا ہے تو وہاں تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ مطلب سہولتیں ہیں، لیکن یہ جو آج جو خاص کر کچھ نئے جگہوں پر ہمارا جانا ہوا، وہاں پر واش روم وغیرہ کا بھی مطلب وہ معاملہ جو ہے نا وہ کمزور ہے. تو اب ظاہر ہے جنہیں رہنا ہے اور خاص کر بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو بچوں کی جو صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں وہ سارے بھی ظاہر درپیشی ہوتے ہیں، تو ان کو پراپرلی مطلب ان کو اس تمام چیزوں کو پرووائڈ کرنا، یہ مطلب زیادہ نیڈ ضرور مطلب سامنے آئی ہے. اور الحمدللہ جس طرح نگران شورا نے مسلسل اس چیز کو ہمارے ذمہ داران تک جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا، تو اس ذمہ داران پہنچے اور جو کھانے کا نظام تھا وہ سنبھالا. اور جس طرح نگران شورا نے ان سے گفتگو کی تو آپ کے دیے ہوئے ٹارگٹ پر یہ باقاعدہ جائے نماز بنانا، پھر ان جائے نماز پر بچوں کو بلا کر قرآن پڑھانا، اور خاص کر وہ جو آپ نے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی، تو آج آپ کو چند دنوں کی یا جگہوں کی کارکردگی مل گئی کہ ہماری جو اسلامی بہنوں کی جو مشاورتیں ہیں تو قریب میں جو ہیں تو انہوں نے بھی پردے کا اہتمام کر کے ان میں بھی وزٹ کرنا شروع کیا. یہ بہت ضروری تھا. مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ بیچارے یہ جو آئے ہیں ان کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بالکل گاؤں دیہاتوں سے اور جس جگہ سے یہ آئے ہیں، جن کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک جو صورتحال ہوگی، یقیناً سب کی ایسی صورتحال ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ایک صورتحال ان کی سمجھ میں آتی ہے. تو اسلام میں بتا رہے تھے جس طرح نماز، وضو، غسل وغیرہ کے معاملات ہیں، تو الحمدللہ اسلام پہ اس کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم اس کی بھی آپ کو کچھ ویڈیوز اور امیجز وغیرہ دکھائیں گے وقت آنے پر، اللہ نے چاہ تو. لیکن کل کراچی کی اس وقت جو کتنی جگہوں کی لسٹ تقریباً ہم نے 38 کو کور تو کر لیا ہے، اور مزید بھی جو ایک اور چیز بھی صورتحال سامنے آئی ہے کہ بعض جو کہ کراچی میں ساری ہی قومیں رہتی ہیں اور تقریباً قومیں مختلف ہر علاقوں میں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا. اچھا اب یہ تو اسکولوں میں 400 500 300 کا ایک پورا فگر ہے، لیکن اب 50 افراد کو بلا لیا اور اپنی بلڈنگ کا 3rd فلور دے دیا اور چھت دے دی. اب یہ بلا تو لیا، لیکن ظاہر ہے وہ جو فیملی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ یا تھوڑا بہت اپنا ہی گزارا کر کے چلاتی تھی، تو خاندان کے 50 افراد کو 1 دن کھلائے گی، 2 دن کھلائے گی، 3 دن کھلائے گی، تو اب کیا کرے؟ تو یہ چیز سامنے آئی کہ وہ بیچارہ ظاہر ہے وہ بھی آزمائش میں آیا بلا کر. تو ایسے افراد نے بھی رابطہ کیا، تو ہمارے اسلام نے ان کو راشن دینا شروع کیا کہ آپ 50 کلو آٹا ہم آپ کو دیتے ہیں، گھر کی عورتیں روٹیاں پکا لیں گی، تاکہ یہ جو مشکل کی گھڑی ہے نا، مدد کی گھڑی، یہ گزرے. اور آپ کو یاد، ہم جب آج مشورہ کر رہے تھے تو بھائی ایک جگہ پر 6,500 ہزار ہیں، کہیں کتنے ہیں، تو ہم 2 ٹائم 3 ٹائم. ایک جگہ پر تو مجھے بتایا کہ ہمیں ناشتہ نہیں، تو ہم ناشتے کی بھی ترکیب انہوں نے لائن اپ کیا ہوا سارا. تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم اتنے ہزاروں لوگوں کو 3 ٹائم کا کھانا. وہ جو ہم شاہ ٹاؤن میں گئے تھے، جی شاہ ٹاؤن میں گئے تھے، تو شاہ ٹاؤن گئے تھے تو وہاں بھی باقاعدہ 3 ٹائم کا کھانا، اور لوگ خوش تھے. یعنی میں تو وہاں کے جو وہ لوگ ہیں جن کو متاثرین ہیں ان سے ڈائریکٹلی بات کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو وہ کھانے پینے کے تعلق سے خوش تھے. تو میں بعد میں ہمارے جو نگران تھے ان سے میں مشورہ کر رہا تھا کہ یہ ہزاروں لوگ 2 ماہ 3 ماہ تک اگر رہتے ہیں، اللہ کرے کہ جلد یہ خیر و عافیت سے اپنے گھر کی طرف لوٹیں، تو 2-3 مہینے تک 3 ٹائم کا کھانا وقت پر کھلانا، کہ صبح کا ناشتہ تو دوپہر کا لنچ تو رات کا کھانا، تو یہ سب پھر چائے وغیرہ، تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو یہ ہے ایک مشکل کام. اس میں آسان صورت یہ بنتی ہے جس پر انہوں نے بھی اتفاق کیا، شاید آپ سے بھی میں بات کر لوں گا، کہ یہ پکانے کا ان کا ڈیفینیٹلی عورتیں ان کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو ان کے اندر میں پکانے کا انتظام ہو تو سکتا ہے. تو اگر یہ کیمپس کے اندر ہی آپس میں ہی یہ کیمپس میں جو متاثرین ہیں انہی کے اندر پکانے کا نظام بن جائے، ایک فیملی کی طرح کچھ ایسا سسٹم بن جائے، راشن پہنچانے کا سسٹم ہم ان کو رکھیں، تاکہ ظاہر بچوں کو کچھ ٹائم پہ کھانا ہے تو ان کو کسی اور ٹائم پہ کھانا ہے، کوئی کب اٹھ کر ناشتہ کرے، کوئی کب اٹھ، سب کو اٹھ کر ناشتہ بھی اسی ٹائم کرنا ہے، تو پورا ایک شیڈول بنے گا. تو بیسٹ وے تو یہی ہے کہ ان کو کھانا راشن پرووائڈ کیا جائے. البتہ
وہاں جب ہم گئے تھے بجارہ جو اندرون سندھ کا 7 شریف کا جو علاقہ تھا، وہاں پر پی ایف کے جو پاکستان ایئر فورس کے اس نے ان کے مل کر باقاعدہ ایک بڑی جگہ دعوت اسلامی FGRF کو ملی ہے، اور وہاں پر ہم، کیونکہ میں جب وہاں گیا تھا تو وہاں 12,000 سے زیادہ لوگ تھے، بلکہ اگر میں اندازہ لگاؤں کہ کہیں پانی تھا اور پانی کے آگے جگہ یوں نہیں جا سکتے تھے، ڈیفیکلٹیز تھیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہاں پر اور سراؤنڈنگ کے اندر 20-25 ہزار لوگ افیکٹڈ رہ رہے ہیں خیمے لگا کر لبے سڑک کے اوپر، اور وہاں کھلے میدان کے اندر جس طرح بھی رہ رہے ہیں بیچارے۔ تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر شاید مطلب کہ مین ٹو مین کھانا پہنچانا یا ان کا اتنا پکانے کا نظام بنانا مشکل ہے۔ تو پی ایف جب میں گیا تھا تو وہاں ونگ کمانڈر تھے، ان سے بھی مشاورت ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک ایریا ہمیں بتایا تھا کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں آپ کچن لگا سکتے ہیں۔ تو مجھے آج جو خبر ملی ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچن یا تو رات کو آن ہو گیا ہوگا یا کل آن ہو جائے گا یا آن ہو گیا ہوگا، بلکہ چند دنوں پہلے تو پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ترکیب بن گئی ہے۔ تو ایسے چند پوائنٹس بن جائیں نا جہاں پر ہزاروں لوگ آلریڈی آباد ہے، تو وہاں راشن ہم بھجوا دیں گے جو آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے اسلام بھائی خود اپنے ہی کچن کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، اسلام بھائی خود ہی ہمارے باورچی وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوگا کہ ہزاروں لوگ آئیں گے، کھانا لیں گے، کچھ وہیں کھائیں گے، وہ لے جائیں گے، فیملیز ہیں، بچے ہیں، ان سب کو کھلائیں گے، تو اس میں ضائع ہونے کا اندیشہ بھی کم ہے، اور یہ ایک سروس سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سروس دینی چاہیے۔ الحمدللہ اس وقت چونکہ ہر جگہ پر اس طرح کا میکسیمم جگہوں پر نظام بنا ہوا ہے، تو یہ ہے۔ تو کراچی میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جو یہ متاثرین آ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے بھی یہ راشن کی طرف سے جانا پڑے گا، لیکن میں کراچی میں رہنے والوں سے ضرور درخواست کر دوں کہ اب یہ کرنا پڑے گا۔ FGRF کے تحت اسٹالز لگے ہوئے ہیں جو ہمارے، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک متاثر تک پہنچ سکے یہ ضروری نہیں ہوتا، اور انتظامیہ نے بھی کچھ تقسیم بھی کی ہوئی ہے، ڈسپلن کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو مطلب مزید لگتا ہے کراچی والوں کو ہمت کرنی پڑے گی کہ یہ جو آئے ہیں ان کی خدمت بھی کرنی ہے، میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی خدمت بھی کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور کام ہوا جو میں آج اس پروگرام میں شیئر کر دوں، ظاہر ہے کہ انتقال بھی ہو رہا ہے لوگوں کا۔ ابھی میں یہاں میمن نگر کی طرف میں گیا تھا جہاں اسٹال لگا ہوا ہے ہمارا، تو وہاں مجھے بتایا کہ ایک بچہ شیرخر بچہ تھا، مطلب پیدا ہونے کے بعد شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو اللہ پاک رحم فرمائے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کی تدفین کے مسائل تھے، تو ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ میں نے کفن دفن کی جو ہماری مجلس تھی ان کو زحمت دی، وہ آئے، قبر کا انتظام، کفن دفن غسل، تو یہ جو مجلس تھی ہماری جو دعوت اسلامی، یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت کفن دفن کی مجلس، اچھا ڈاکٹر مجلس، ویلفیئر کی مجلس، اور آگے جا کر اب کنسٹرکشن کی جو ہماری مجلس ہے، تو یہ جتنی مجالس اور پھر جتنا دعوت اسلامی کا سیٹ اپ ہے، یہ یوں سمجھے کہ اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صدقہ ہے کہ یہ مطلب کہ امت محبوب کے کام آ رہی ہے یہ ساری سروسز۔ اللہ قبول بھی فرمائے اور مزید ہمیں ان کی خدمت کرنے کی اور مدد کرنے کی، ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ آپ کہہ رہے تھے آج؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ کے جو مختلف سلسلے ہوئے تو بڑی پیاری آپ لوگوں نے کیلکولیشن عبدالحبیب بھائی اور آپ لوگ جو دے رہے ہیں کہ اگر 3.5-4 کروڑ افیکٹ ہوئے ہیں تو ہمارے جو وطن کی جو آبادی ہے 25-26 کروڑ پہ کہلاتی ہے، تو 21 کروڑ جو ہے وہ الحمدللہ عافیت سے۔ تو اگر ہم تھوڑا ایک فیملی کا سوچ کر بھی کریں تو انہی فارمولوں پر ہم نے بھی کیلکولیشن کی، اور جس طرح 2-3-4 یوم دعوت اسلامی پر مدنی قافلے سفر کرنے تھے، تو آج کارکردگی لے رہا تقریباً 400 قافلے مدنی قافلے ہمارے سفر ہوئے، اور جو آخری اب تک جو کارکردگی آئی تقریباً 80 ٹرک جو ہے نا وہ یہاں سے سامان لے کر گئے تھے۔ اچھا، اب جو لے کر گئے وہ بھی اسی طرح کے افیکٹڈ ایریاز میں گئے، تو ان کے بھی وہاں سے بھی جب ایسے حالات دیکھیں گے تو جذبات اور یہ سب انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ 2 سائڈوں سے ہمارا ایک ہے کہ اگر یہ 400 قافلے جہاں گئے،
ان کو مزید پرووائڈ کرنا ہے، ان کو اسٹیبل کرنا ہے. تو جس طرح ہم الحمدللہ ایک اپنا سسٹم بناتے ہیں، تو ہم نے کراچی کے بھی وہ ٹاؤنز کہ جو یوں افیکٹڈ نہیں ہیں، نہ ادھر کوئی ایسے متاثرین آئے، تو ہم نے ان ایریاز والوں کو ان ایریاز میں جانے کا عرض کی ہے کہ بھائی آپ اپنے کو جو FGRF کے ذمہ داران ہیں تو اپنے کو شخصیات کے ساتھ ان علاقوں میں جائیں، تاکہ یہاں پر جانے کے بعد جو وہاں کے حالات دیکھیں گے. اور جو ظاہر ہے وہ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو متاثرین آئے تھے تو ان میں سے نوجوان بھی کچھ کھڑے تھے. تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے ہم کچھ انگلش میں کچھ اس طرح کے بیرون ملک سے ان کی فیملیز آئی تھیں، تو وہ کچھ اپنی انگلش زبان میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. تو وہ جو متاثرین تھے انہوں نے بھی ان سے اسی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی. تو بڑے حیران ہوئے کہ یار آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ تو کوئی BSc کیا ہوا ہے، کوئی اس طرح سے پڑھے لکھی فیملیز. اب ظاہر افیکٹ ہوئے ہیں تو وہ سارا چھوڑ چھاڑ کر آ گئے یہاں پر، لیکن در حقیقت یہ جتنے بھی اس طرح کے متاثرین ہیں اگر ان کی مدد کی جاتی ہے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. ہمارے حاجی یافور رکن شورا ہیں، وہ KPK پہنچے تھے. آئیے ان کی کچھ باتیں سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت. کبھی یہ دکانیں ہوا کرتی تھی، اب یہ کھنڈرات ہیں. پر ہے سیلاب کی آئی آفت. ہم موجود ہیں دریا سوات کے اوپر، جہاں یہ آپ کھنڈرات ہیں. پہلے تو یہ ہوٹل تھے اور یہ دریا نے کٹائی کر کے پورے درخت اندر پڑے ہیں. اس وقت جب پانی آیا ہوگا نہ جانے کیا عالم ہوگا، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بہہ گئے ہوں گے، کتنوں کے گھر بہہ گئے ہوں گے، کتنے نے محنت کشوں نے اپنی محنت سے دکانیں بنائی، ہوٹل بنائے، اب وہ پانی میں بہہ گئے. اب یہ مدد کے منتظر ہیں. جو مدد کرنے والے تھے آج وہ امداد کرنے والوں کی راہ تک رہے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ساتھ تعاون کیجئے. آئیے ان افراد کی بحالی کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. کہیں کہیں آپ کو یہ نوٹس ہوتا ہوگا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ منظر تو نظر نہیں آ رہا. تو بعض اوقات منظر وہ ہوتا نہیں ہے جو ہم آپ کو اسکرین پر دکھا سکیں، تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. تو نہ دکھانا ہی مناسب لگتا ہے کہ ہر چیز آنر ہو جائے، ہر چیز دکھائی جائے، یہ بھی اتنا پسندیدہ شاید نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر پانی اتر چکا ہے، جیسے میں نے کچھ جنوبی پنجاب کا کہا، لہذا بحالی کا کام اب ہمیں تیز کرنا پڑے گا. مگر ڈیفینیٹلی ہر ایک کی اپنی جیسے لوکیلٹی الگ ہے تو ہر ایک کا مزاج الگ ہے، تو ان کے کس طرح کی دوبارہ بحالی کا انداز ہوگا یہ انہی کے مشورے سے طے کیا جا رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس طور پر اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارے حاجی وقار المدینہ بھی KPK کی طرف گئے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. اس وقت ہم ضلع سوات کا جو بہت پیارا علاقہ بحرین، جو 2 طرح کے دریاؤں کی ایک وادی ہے، اس میں حاضر ہیں. اور جو پہلے ہم ویڈیوز میں چیزیں دیکھ رہے تھے، اب فزیکل یہاں پہنچ کر یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. جس جگہ میں کھڑا ہوں اصل میں یہاں سے پانی کا ایک بہت بڑا ریلا گزرتا ہے، اور اب اس کی جگہ چینج ہونے کے بعد یہ سائڈ پہ ہوا ہے، اور یہاں پر جو پل تھا وہ پورے کا پورا ختم ہو گیا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زور طوفان ہے، ہنس گئی جان ہے، المدد نا خدا یا رسول خدا. یا رسول خدا یا
4 منزلہ جو ہوٹلز تھے، مارکیٹیں تھیں، ان میں پانی آیا، ریت بھر گئی، ان کا سامان بہا کے ساتھ لے گیا۔ آہنا کامیاب ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا۔ الحمدللہ آنے والے یوم ختم نبوت 7 سپٹمبر کو ہم سوات میں انشاءاللہ الکریم 7 دن کا فیضان نماز کورس بھی سیلاب سے متاثر عاشقان رسول کے ساتھ مشورہ ہوا کروا رہے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ ایک اچھی تعداد میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ دعوت اسلام ان کو عالم بنائے گی۔ میں یہاں پر ایک بات شیئر کروں جو آپ نے بھی ابھی فرمائی کہ ہم نے سارے مناظر نہیں دکھائے، کیونکہ آج بھی نگران شورا کے ساتھ سفر تھا، اور الحمدللہ یہ بارہا دیکھا ہے ہمارے بڑوں کی جو تربیت ہمارے اسلامی بھائی کو ملتی ہے کہ آپ جیسے گاڑی میں آئے تو گاڑی لے کر اندر ان جگہوں پر نہیں گئے جہاں متاثرین تھے، کیونکہ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں فیملیز ہیں۔ اب جیسے اگر وہاں گھستے ہیں تو ظاہر ہے فیملیز جو بیچارے یہ سمجھیں کہ کپڑے بھی نہیں ہیں، چادریں بھی نہیں ہیں، تو وہ جو چھت ملی ہے یا ایک کمرہ ملا ہے جس میں یوں بظاہر تو 10-12 افراد رہ سکتے ہوں، لیکن وہاں 25-30 افراد ہیں، بچے ہیں، تو الحمدللہ آپ نے منع فرمایا۔ باہر جو ہمارا کیمپ تھا ہم وہیں پر بیٹھے رہے، اور ظاہر کیمرے اگر کوئی موبائل وغیرہ استعمال بھی کرتے ہیں اور اندر جا کر کرتے ہیں تو خواتین کی بھی ویڈیوز بنتی ہیں، تو یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ احتیاط بانٹنے والوں کو بھی کرنی چاہیے، جانے والوں کو۔ اب جیسے آپ ہمارے یہاں اہتمام جیسے آپ کا میرا جانا تھا تو ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ گئے، وہاں جا کر ان سے معلومات لی، اور اس کے کچھ اسباب ہیں جو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارا کام وہاں تک ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندر جائیں تو اندر میں ہراوڑی، اچھا جانا آپ کو 1-1.5 منٹ کے لیے، مقصد بظاہر کو ایسا نظر نہیں آ رہا 1-1.5 منٹ کے، وہ 1-1.5 منٹ کے آپ اندر جائیں باہر ہیں تو اندر میں ہراوڑی ہو جائے گی، تو بظاہر اس کا کوئی اتنا خاص نفع نظر نہیں آیا۔ ہاں کوئی کام ہو، کوئی جگہ دیکھنی ہے، کوئی بنانی ہے، کوئی ان کو مشورہ دینا ہے کہ جناب یہاں یہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے کوئی ڈونیشن کی کمی ہے، تو اس طرح سمجھنا سیکھنا ہو تو ایک الگ سی چیز ہے، لیکن جب ایسا مقصد ہی نہ ہو تو کیا کرنا۔ البتہ بلوچستان میں ہمارے پاس یہ نصیر آباد اور ڈھیر کی سندھ، ان کے کچھ ہمارے پاس متاثرین کے تاثرات بھی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے بہت پانی آیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً یہ گاؤں ڈوب چکے ہیں۔ مجبوری جو حالت میں جو حالت ہے سجو سیلاب آयो پریشان ہوں، ننڈا وڈا نئے اساں کے جا ہے، نئے حساب نے کھانا پینا کاش ہے، بس کہ نہ مجبور ہوں تھے اور علی عرض کروں تا جساں یہ حالت میں اساں جو حالات پالیشا بہت خراب ہے۔ کام مجھ سے لے لے تجھے جو پسند ہو، مدام مجھ سے لے لے۔ بہت پانی آیا تھا، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غیب سے مدد فرمائے۔ سیلاب آیا 5 تاریخ تے سائیں مال سب شے ختم تھیو، بالکل شہر بھی مکمل تباہ تھیو۔ دعوت اسلامی والا جکا سائیں مدد کیوں، اج تک کا شے نہ تھیو، سجا بال بچہ بک تے رنٹر نہیں آئی۔ تو راضی ہو جس سے۔ کئی ایسے گاؤں ہیں جو سیلاب کے زد میں آ گئے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں، اور کئی ایسے گاؤں ہیں جن سے باقاعدہ ابھی تک راستہ نہیں بن سکا۔ تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب، پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر، رضا والی بسے وہ شام مجھ سے لے لے۔ دعوت اسلام بھی اساں کے ٹائم جو کھان مانی بنی ہے وڈی انہن جی مہربانی، اساں کے راڑی پور گاؤں کوٹ بنگولے گاؤں یہ سب اساں سو کھو مٿے ماں اساں غریب وانا اعتراض شے نہ رہی، فصل تباہ جی کچھ بھی نہ رہیو۔ اساں شکر گزار آहियूं دعوت اسلامیہ وارن جی جن اساں جی ہیلپ کئی، جن اساں کے ایک وقت جی مانی پجائی، اساں جی مدد کئی۔ اساں لئی پرے کھوں آیا ہوں، اساں جا گھر بر سب تباہ تھی چکا ہویا۔ ہانے اساں ہتے بھی پنجے مائٹن مٹن نے فون کیا سے، نہ نیٹ بھی نہ ہوयो، کیے میں مجبوری طور تے اساں جا مائٹ اساں وٹھ اچی پجی
असांजी जानूं बचाईंदऊं। बाक़ी असांजो सभु माल वग़ैरह हर शइ असांजी तबाह थी चुकी आहे। असांजा घर किरी पिया, असां ईअं ई पटनि ते वेठा हुआसीं, रोडनि ते वेठा हुआसीं, पंहिंजा बचा विया आहियूं। हिननि असांखे हेॾे वठी आया, हिते असां शुक्रगुज़ार आहियूं दावत इस्लामिया वारनि जी, जिन असांजी हेल्प कई आहे। असां इहो जो अर्ज़ु कंदासीं, हिन असांजी हेल्प कंदा रहो, जीअं असांखे खाधो पहुचायो। असां महिल बेरोज़गार थी आया आहियूं, पंहिंजा धंधो दाड़ी सभु शइ असांजी तबाह थी चुकी आहे। असां हिते ईअं ई वेठा आहियूं। कहीं असांजे काई शइ न बची आहे, बिस्मिल्लाह रुगो ॿार बचा कढी ॿाहिरि आया आहियूं, घर बर सफ़ा ज़िपट थी विया आहिनि, माल मताब जेको आहे ज़ोरी कढियो अथसि, कुझु मरी वियो आहे, कुझु बिस्मिल्लाह ॿाहिरि कढियो अथसि। सो मां ॿुधायां त हिते वॾी तकलीफ़ सां हिते अची ॾाड़की जे शहर में पहुता आहियूं बिस्मिल्लाह। पोइ हिते असांजी काई बि शइ न आहे, पाण बि ख़ाली आया आहियूं। आइए कुछ और भी दिखाते हैं आपको। तू राजी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले। खाना पहुंचाने के लिए तहसील कंदकोट के 20 सेक्शन के करीब यहाँ पहुंचे हैं। 2-3 तरफ से ये गांव, इनके सारे घर डूबे हुए हैं सारे, तो इनको हम खाना इंशाल्लाह पेश करेंगे। इनकी जो मर्द हजरात हैं उनको दस्तरखान पर खाना खिलाएंगे। इनके बच्चों और इनके इस्लामी बहनों के लिए इंशाल्लाह घरों पर खाना पहुंचाने की तरकीब होगी इंशाल्लाह से। तुझे जो पसंद हो मुदाम मुझे से ले ले। दावत इस्लामी वारा आया आहिनि दोस्त असांखे मानी खाराइण जे लाइ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हनि जी महिरबानी आहे। वरी बि आईंदा लाइ बि असांखे उमेदु आहे त मानी बि खाराईंदा ऐं असांजी मदद बि कंदा। असांजा घर बार रही पिया आहिनि, असां परेशान ज़लील थी वियासीं। महिरबानी। ये आका की दुखियारी उम्मत है या रब, परेशानियां इनको घेरे हुए हैं। ये आका की दुखियारी उम्मत है या रब, परेशानियां इनको घेरे हुए हैं। हो खिदमत में इनकी बसर तेरी खातिर, हो खिदमत में इनकी बसर तेरी खातिर। रिजा वाली बस एक वो शाम मुझे से ले ले। रिजा वाली बस एक वो शाम मुझे से ले ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लम्हे शुक्र है उन लोगों के लिए बिलखुसूस जिन्हें इस वक्त घरों में बैठ कर ये प्रोग्राम देखने या घरों में बैठे अपना ज़िंदगी नॉर्मल गुजारने की इस वक्त सादत नसीब हो रही है, और बड़े परेशान हैं वो लोग जो इस वक्त खुले आसमान तले हैं। इनके खाने का अंदाज़ आपने देखा। मैं जब ये वीडियो देख रहा था तो एक तो लगा यार इसको क्यों दिखाएं, तो कि यार ये आपको और हम सबको इस बात का पता चलना चाहिए कि इस वक्त बेचारों की कंडीशन ये है। अभी इस बात की ज़रूरत है और वाकई ज़रूरत है जो मैं आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम इसी तरह का है ना, मदद की घड़ी है, तो हालात और वाक़यात आपके सामने आने चाहिए। जस्ट इसके लिए नहीं कि आप देखें और देखें। ये जो इस वक्त खाना खा रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि इनको बहुत बड़े बड़े इस वक्त टेंट्स की ज़रूरत है, बड़े बड़े खैमों की ज़रूरत है कि ये क्यों खुले आसमान के नीचे खाएं? ये क्यों लोगों को नज़र आए कि इनके अंदर एक जगह हो जहाँ पर मतलब ये हो। मैं तो कहता हूँ जनरेटर हो, बिजली का तो है नहीं, पंखे हों, कुछ बिजली हो, महीना महीना 2-2 महीने 3-3 महीने अगर लगेंगे इनको, ऐसा जाते को बिजली भी फराम नहीं हो जाएगी। जब कुछ भी नॉर्मल ज़िंदगी में बिजली चली जाती है तो इनके साथ तो पता नहीं बिजली आएगी कब इनके पास, ये आप समझ सकते हैं। आप नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, अपने शहरों में रहते हैं और 6-6, 8-8, 10-10 घंटे हमारे बिजली बाज़ औक़ात नहीं होती, तो क्या हाल होता हमारे घर में जब बिजली नहीं होती। तो रात को सोते कैसे जब बिजली नहीं होती। तो ज़ाहिर है कि एक मैं तो सर्विसेज की बात कह रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा जो कर सकता है वो इनके लिए करे, और जो सोच सकता है इनके लिए सोचे। नहीं हो सकता बाज़ वक़्त बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि होना चाहिए, नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक हमदर्दी का, गमखारी का, सवाब कमाने का तरीका और ज़रिया है कि इनके लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम हो जाए, इनके लिए टेंट हो जाएँ। हमने भी ऑर्डर दिए हुए, चीज़ें मिल नहीं रही है, इतनी आसान नहीं है, अगर मिल रही तो महंगी मिल रही है, इनकी कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट भी नहीं बढ़ी, प्राइस बढ़ा दी गई है। कॉस्ट आई थिंक इतनी ज़्यादा शायद नहीं बढ़ी होगी, प्राइसेस बहुत बढ़ा दी गई हैं। तो अच्छा ये बस ये दो तबके हैं जो इस वक्त मूव कर रहे हैं। एक अपने अमाल को भर रहा है नेकियों से, और एक अपने बैंक बैलेंस को और अपने तिजोरियों को भर रहा है पैसों से। अपने अपने नसीब की बात है। ताहम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ज़िंदगी का ये रुख
اور زندگی کا یہ چہرہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے. شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا پانی آئے گا جو ہماری ہری بھری زندگی کو، ہماری خوشیوں بھری زندگی کو یوں بہا کر لے جائے گا. امتحان بھی ہے بعضوں کے لیے، آزمائش بھی ہے بعضوں کے لیے، پکڑ بھی ہے بعضوں کی، اور درجے بلند ہوتے ہیں بعضوں کے. الگ الگ انداز، الگ الگ چیزیں، ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اس کا جائزہ لے سکتا ہے. لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے. زلزلہ آتا ہے، آدمی کہیں کا نہیں رہتا، سیلاب بہا کر لے جاتا ہے، اور طرح طرح کی آفت و مصیبتیں آتی ہیں جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی. یہ دنیا کی اس زندگی سے اونچاٹ ہونے کے لیے، دل کو مطلب دور کرنے کے لیے کیا رکھا ہے؟ بے وفا، بے وفا، بے وفا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. تو یہ ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ مانتے نہیں. اصل میں ہمارا ایک اپنا ایک عجیب سا ذہن ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، سوچ بھی کیا رہے ہوتے ہیں، بس دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، مان نہیں رہے ہوتے. اچھا مانتے ہیں تو اس چیز کو جو ہم نے مان لیا اسے عملی جامہ نہیں پہنا رہے ہوتے. میں ایک آیت ہی ہوگی فرضی طور پر کہیں پڑھا تھا میں نے کہ ایک شخص کو یہ جذبہ ہوا کہ میں دریا کے کنارے اپنا گھر بناؤں گا. لوگوں نے کہا کہ یار دریا کے کنارے تو گھر بنائے گا، یہ پانی چشمہ بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے، تو یہ یہاں سے آئے نا آئے دن سیلاب ہوتا ہے، تجھے بہا کر لے جائے گا. کہا یار کیا بہا کر لے جائے گا، کیا اتنی دور کی باتیں کرتے ہو، بات کی باتیں دیکھو تو صحیح یار. کھیت کھلیان، پھول پہاڑ، نہریں، آواز، مزے کو مزہ آ جائے یار. اتنی مطلب خوبصورت نظارے. کہا خوبصورت نظارے تو ہی چلا جائے گا تو نظارہ تو کرے گا کیا؟ زندہ رہے گا تو نظارے دیکھے گا نا. مانا نہیں، اس نے لگا دیا، اس نے اپنا گھر ادھر ہی بنایا. سیلاب آیا، بہا کر لے گیا. یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کو بار بار کہا جاتا ہے، ہمیں بار بار سمجھایا جاتا ہے، موت آئے گی تمہیں لے کر چلی جائے گی. ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر کے گناہوں کی طرف جانے کے بجائے نیکی کی طرف آؤ. اس وقت کو یاد رکھو کہ یہ آئے گا اور تمہیں لے جائے گی. موت آئے گی تمہیں لے جائے گی، موت آئے گی تمہیں لے جائے گی، موت آئے گی تمہیں لے جائے گی. حادثات آتے ہیں، انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے اول تو تیار رکھے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، اس سے کرم کا سوال کرے. جو بیچارے یہ بے یار و مددگار یا جس طرح کی پریشان حالی میں ہیں، اللہ پاک ان سب پر رحم و کرم فرمائے اور یہ جلد از جلد اپنے گھروں کو پہنچے، خیریت کے ساتھ جائیں، خیریت کے ساتھ رہیں. ابھی تو بہت سارا کام، بحالی کا کام بھی باقی ہے. یہ آپ کی باتیں سن کر یہی سوچ رہا تھا کہ اس طرح مدد کی جو گھڑی ہے، تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی امیر آدمی سے یہی جو ڈونیشن لیا جاتا ہے تو معذور بچوں کے لیے جو ہے نا وہ ویل چیئرز کے لیے ان سے کہا گیا کہ یار کچھ معذور بچوں کی ہیلپ کرنی ہے، اگر ویل چیئر وغیرہ دے دیں. تو انہوں نے کچھ ہیلپ کر دی. کچھ عرصہ گزرا تو ان کا چلے یار ذرا وزٹ کرتے ہیں اس کا، تو وہ بھی ساتھ چلے. تو کہا وہاں جا کر جب میں نے منظر دیکھا تو بڑا وہ منظر تھا کہ یار اس طرح سے ویل چیئر مل گئی ہے، لیکن ان بچوں کی خوشی قابل دید نہیں تھی نا. وہ گھوم رہے تھے کر، تو وہ شخص یوں دیکھتے دیکھتے جانے لگا تو ایک بچے نے اس کا کپڑے پکڑ لیے نا اور اس کو یوں دیکھنے لگا. تو اس شخص کو تھوڑا سا وہ لگا تو اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن بچہ گھورے دیکھا جا رہا. تو بچے سے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹا کچھ چاہیے؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ پکڑے ہوئے تھا کہ بیٹا بولو کچھ چاہیے. اچھا وہ پھر رک کر سر پہ ہاتھ پھیرنے کا اور پیار کرنے لگا اور پیار کرنے لگا کہ بیٹا کوئی ضرورت ہے بتائیں. کہا نہیں بس میں آپ کا چہرہ ہے نا غور سے دیکھ کر چاروں کی تصویر میرے اس میں سما جائے، تاکہ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال ہوں گے نا تو میں اس وقت آپ کو پہچان سکوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا اللہ یہ بندہ تھا کہ جس نے اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کی. واہ. تو یہ جو چیزیں نا یہ تو وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا. آج ہم جب وہ شاہ ٹاؤن میں تھے، آپ تو تھے ساتھ، اور جس انداز سے یہ بوڑھے آدمی آ کر بات کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے جو امید آپ نے شاید محسوس کیا ہو، واللہ عالم، ان کی آنکھوں سے جو ایک امید اور ایک جیسے لگتا ہے آنکھیں بھر جائیں گی، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ نہیں ہے. یعنی
ایک بڑے میاں آئے تھے سفید, مطلب یوں بزرگی تھی ان کے چہرے پر, نہیں تو نہیں کو 65-70 سال کی شاید ان کی عمر ہوگی آخر میں جاتے جاتے. اچھا ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی, میں کھڑا تھا ان کی باتیں سن رہا تھا, ہمیں یہ دو ہمیں وہ چاہیے, یوں بھی ہو رہا ہے, یہ سب مل رہا ہے, مگر یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. میں یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں, بڑے بوڑھے جس طرح اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بس میں تو یا اللہ ہمارے ہمت دے, ہمیں توفیق دے, ہمیں طاقت دے, ہمارے لیے اسباب کر دے, ہم ان دکھیاروں کی مدد کر سکے. ہو سکتا ہے ان میں بعضوں نے کبھی کسی سے 1 روپیے کی بھی مدد نہ مانگی ہو, لیکن بیچاروں کے بیوی بچے اس وقت پڑے ہوئے ہیں کئی خیموں میں. اور ایک اور بات جو آج پتہ چلی, عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں. جی عبدالحبیب بھائی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب ماشاءاللہ میں کافی دیر سے سن رہا ہوں آپ کی گفتگو. ماشاءاللہ اللہ پاک واقعی ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کافی ساری چیزوں کو آپ نے ڈسکس کیا, کراچی کے اطراف میں جو کام ہو رہا ہے اللہ پاک اس میں بھی ہمیں برکت دے. الحمدللہ میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ کل بھی ہم نے بتایا تھا, آپ نے بھی بتایا تھا, آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی کچھ ایئر فورس کے افسران سے, تو جس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ بھرپور تعاون کہہ لیں, اوپن ہارٹلی تعاون کہہ لیں, کہ کھلے دل کے ساتھ جس طرح ہمارا تعاون ہماری فورسز کر رہی ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دینا چاہوں گا. آپ بھی ان کے لیے دعا کریں. لیکن انہوں نے اپنے ٹرکس بھی ہمیں دیے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں, سندھ میں, بلوچستان میں جہاں سامان چاہیے, تو پچھلے دنوں ہم نے کئی ٹرکس پر مشتمل قافلہ ان کے تھرو تلہار بیس بھیجا اور وہاں سے پھر بدین اور اس کے اطراف میں تقسیم کیا. اور ایک C-130 طیارہ 2 دن پہلے جیکب آباد ایئر بیس پہ ہم نے پورا بھر کے سامان بھیجا. آج ایک اور طیارے میں سامان لوڈ ہوا. تو الحمدللہ یہ بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اور اب ہمیں چونکہ ایک اور ایشو آ رہا ہے, حاجی امین کو بھی پتا ہے کہ کچھ علاقوں میں بدقسمتی سے لوٹ مار کے معاملات بھی ہیں. ہم اس کو لوٹ مار نہ بھی کہیں, ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بیچارے اتنے بھوکے ہوں گے کہ اب جب ٹرک آتا ہے تو ان سے صبر بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کی وجہ سے معاملات کچھ ڈسٹرب ہو رہے تھے. تو اب ہمیں فورسز نے یہ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو پورے سندھ بلوچستان میں جہاں بھی سامان چاہیے آپ ہمیں بتائیں, سامان ہم آپ کو پہنچا دیں گے, بے شک آپ ہی کے لوگ بانٹیں. تو یہ ایک ایسا تعاون ہمیں مل گیا ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہمارا جو ترسیل کا نظام ہے, جو ٹرانسپورٹیشن ہے, وہ بھی اور آسان ہو جائے گی اور شفاف ہو جائے گی. اور چونکہ ان کے پاس ڈیموگرافک ویوز ہیں, انہوں نے پورا فضائی جائزہ لیا ہوا ہے, تو ہمیں بعض جگہ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا, تو پھر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, ہمارا مقصود تو سب کی مدد کرنا ہے نا, اکراس دا بورڈ مدد کرنا ہے. ہم جس کو جانے جس کو نہ جانے, سارے سرکار کے امتی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو الحمدللہ آپس میں معلومات بھی شیئر ہو رہی ہے تاکہ جتنا ہو سکے مستحقین تک یہ سامان پہنچے. تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور اس آپریشن کو بھی اچھے انداز میں SGRF اس کو انجام دے رہا ہے. میں نے یہی آپ کے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک تو یہ اوپر سے میں نے ایک بہت اچھی نما خبر بھی تھی, اچھی ٹائپ کی خبر تھی, جنوبی پنجاب سے جو مجھے آئی تھی, حاجی اسلم سے بات ہوئی تھی کہ کئی لوگ ابھی اپنے گھروں کی طرف یعنی اپنے زمین اور علاقوں کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں. تو میں ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دوں کہ ان کی بحالی کا جس حد تک ہم سے ہو سکے گا, ڈیفینیٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, سب کا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی تعداد ہے, اتنی بڑی تعداد ہے, یعنی سب کو مل کر کرنا پڑے گا, سب کو مل کر کرنا پڑے گا. یہ شاید کسی ایک کا کام نہیں ہے کہ یہ کر سکے, مگر جتنی ہمیں گنجائش ملتی چلی جائے گی, اور یہ گنجائش کا تعلق ڈونیشن سے ہی ہوگا, ڈیفینیٹ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, جتنی گنجائش ہمیں ملتی چلی جائے گی, ہم انشاءاللہ اسی قدر ہمارے اسلامی بھائیوں کی, اسلامی بہنوں کی بحالی کی طرف جاتے چلے جائیں گے. کسی کے ٹوٹے پھوٹے مکان ہوں گے, ان کو دوبارہ ریپیئر کرنا ہوگا, کوئی ڈیمولش ہو چکے ہوں گے, ختم ہو چکے ہوں گے, ان کو اسرینوں بنانے کی تراکیب کرنی پڑیں گی. تو یہ ایک کام ہے. بعضوں کے کاروبار ختم ہو گئے ہوں گے, ان کو کاروبار بحال کرنا پڑے گا. مویشی کے ذریعے ان کے کاروبار ہو رہے ہوں گے, کھیتی باڑی کے ذریعے, کھیتوں میں بیج ڈالنے کے لیے کئی چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ ہے. آئی تھنک کہ ہم نے بھی نوٹ کیا ہوا عبدالحبیب بھائی, اس کا تقریباً جتنا ہم نے نوٹ کی ہوئی ہے. یعنی اب سچی بات تو یہ کہ لسٹیں اتنی بن رہی ہیں کہ جتنی ہمارے پاس لسٹیں آ چکی ہیں, اگر اسی کی اماؤنٹ بنائیں تو وہ بھی شاید اربوں روپے میں بن جائیں گی. یعنی وہی آپ والی بات ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنا چاہیں تو بھی اربوں روپے درکار ہے. یعنی جتنے ہمیں دیکھیں, یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ جتنی مالی طور پر ہمارے پاس حساب کتاب آتا رہے گا اس کام کے لیے بھی, کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی وہ کام ختم بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ جنوبی پنجاب میں اگر بحالی کا کام ہے, تعمیرات کا کام ہے, تو ایسا نہیں کہ پھر سندھ میں اناج کا کام ختم ہو گیا یا دیگر چیزوں کا کام ختم. جب میں نے کراچی کی آپ کو مثال دی کہ کراچی کے اندر اب بستر پرووائڈ کر رہے ہیں, تو کراچی کے اندر اور چیزیں پرووائڈ کرنی ہے, تو یہ مطلب یہ چیزیں چلتی ہی رہیں گی.
اللہ کرے کہ جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو جائے، تمام ہو جائیں اور حق داروں تک چیزیں پہنچیں، بیچ میں کوئی مطلب نہ حق آ کر ان کے مطلب کے حصے میں اپنی مداخلت نہ کرے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک ہدف و قول لیتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیں. کچھ لوگ مسجدوں کے باہر اور سڑک کے کنارے پر بینر لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سیلاب متاثرین ہیں، ہماری مدد کریں. غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیشہ ور بھکاری ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کی جائے یا نہیں کی جائے، یہ ارشاد فرما دیجیے گا. دیکھیں ان حالات میں، یہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں اس طرح گائیڈ کیا گیا ہے، دیکھیں ان حالات میں یہی مشورہ دوں گا، چاہے آپ انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پر یا کسی بھی کلیکٹیو لیول پر کچھ لوگ مل کر کرنا چاہتے ہیں، میری سب سے یہ درخواست ہے معلومات لے کر، وہ جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، یار ہمیں وہاں لے کے جاؤ جہاں پر ہمیں چیزیں دینی ہیں. تو یہ جتنے بھی راستے میں یہ جو معاملات آئیں گے نا، آپ ان کو کراس کرتے ہوئے نکل جائیں گے. ایسے ہیں، ایسے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لیکن ہر کوئی ایسا ہی ہو راستے میں رہنے والا، یہ بھی لازمی نہیں ہے. لہٰذا وہ ہے نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اب ان حالات کے اندر جب تک ہمارے ساتھ کوئی رہنما نہیں ہوگا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا، تو شاید ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جن تک ہمیں پہنچنا ہے شاید ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. ایک اور کال دیجیے. کلام میں اس مرتبہ جو سیلاب آئے اس میں 18 دن سے یہ سیلاب آئے ہیں. یہاں پہ سب سے اشد ضرورت ہے وہ ہمارے اس قوم کے لیے راشن کی ضرورت ہے. یہاں پہ بجلی چون کے بند ہو چکے ہیں، آٹا نہیں ہے، چینی بازاروں میں میسر نہیں ہو رہے ہیں، اور اسی طرح دیکھا جائے تو پکانے کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ یہاں میسر نہیں ہو رہے ہیں. پہاڑوں میں لوگوں کے مویشی پھنسے ہوئے ہیں، بجلی یہاں پہ بند ہیں. اسی طرح یہاں پہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، پیٹرولز میسر نہیں ہو رہے ہیں، ڈیزل میسر نہیں ہو رہے ہیں، موبائل کے سگنل کا اہم مسئلہ ہے وہ آتے جا رہے ہیں. اسی طرح ہوٹل، دکانیں، سب کچھ یہاں پہ جو نظام پہلے تھا وہی نظام یہاں نہیں چل رہے ہیں. اسی طرح مویشی پھنسے ہوئے ہیں اور دوائیاں یہاں نہیں مل رہے ہیں. فصلیں یہاں پہ خراب ہو رہے ہیں. یہاں پہ عوام کے جو اپنے ذاتی فصلیں تھے، ان کی یہی کمائی تھی، وہ سب کچھ ابھی یہاں پہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. کوئی اسی طرح لے کے جانے کا راستہ نہیں، کیونکہ راستہ ٹوٹا ہوا ہے یہ. تو ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنے ان مخیر حضرات سے جو ہمارے کلام کے سطح پر مدد کرنا چاہتے ہیں. کالام سوات میں کالام ایک شہر ہے، بحرین کالام. یہ ٹورسٹ ایریاز ہیں، یہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں. شاید جو مجھے سن رہے ہیں، میں شاید ہو سکتا ہے آپ بھی ایسے ان لوگوں میں شامل ہو جو بحرین و کالام گھومنے گئے تھے. وہاں جا کر آپ نے رہائش لی ہوگی، ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھایا ہوگا، وہاں پر آپ نے کچھ پرچیزنگ کی ہوگی. کوئی لیونگ اسٹینڈرڈ کو اتنا بہت ہائی نہیں ہے وہاں، مطلب بڑے ہی ایک لو پروفائل میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اور اب ان کے تعلق سے جو آپ سن رہے ہیں، یہ ابھی کال آپ نے سنی ہے. ویسے جو سسٹم میں جو اسلام بھائی موجود ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ یہ جہاں سے بھی کال آئی ہے، آپ ان کا نمبر تو آ گیا ہوگا آپ کے پاس، جہاں سے یہ واٹس اپ کال آئی ہوگی، آئی تھنک وائس میسیج آیا ہوگا. تو ان نمبر پر آپ انہیں رابطہ کریں. رابطہ کرنے کے بعد آپ ان سے وہ لوکیشن لے لیں کہ یہ کس جگہ کا. کالام میں بھی تھے تو کالام میں کون سا ایریا ہے. تو ابھی ہمارے وقار المدینہ چونکہ کالام میں تھے، حاجی یافر بھی سوات کی طرف ہیں، بحرین کالام وغیرہ اس ایریا میں ہمارے 2 رکن شورا اب تک تو میری آخری اطلاع کے مطابق تو وہ وہاں پر موجود تھے. تو ان سے رابطہ کر لیا جائے اور ان کا رابطہ نمبر دے دیا جائے، اور وہ دیکھ لے بھی وہاں کے ذمہ داران کو بھی کہہ دیا جائے. تو لوکیشن پر جا کر صورتحال کا بغور جائزہ لے کر وہاں پر ان کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے. اور اس طرح کی جو کالز ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کال آتی ہوں تو ہم انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مین جگہ پہ جا کر مدد کی جا سکے. اللہ ہم سے کام لے لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سید لقمان شاہ صاحب مدنی قافلے اور دیگر اسلام بھائی گئے تھے، اس کے تعلق سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا.
اس وقت ہم جو ہے کراچی ڈیفینس سے الحمدللہ FGRF دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ امدادی سامان لے کر آئے ہیں، اور اس وقت ہم نوشہر و فیروز میں الحمدللہ حاضر ہیں، اور یہاں بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں واقعی پانی جمع ہے اور لوگ بیچارے پریشان ہیں، ان کے لیے الحمدللہ راشن، کھانے کا ترکیب اور الحمدللہ میڈیکل کا نظام الحمدللہ ہم لے کر آئے، اور یہاں سے انشاءاللہ یہ ہمارے بہت سارے ٹرک ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہاتھوں ہاتھ مختلف علاقوں میں جو ہے یہ شہروں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ہم یہاں کی انشاءاللہ مزید تفصیلات جو ہے یہاں کے ذمہ دار ہم انشاءاللہ آپ کو پاس کریں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ نوشہر پہنچ چکے ہیں، یہاں سے ہم نوشہر ڈسٹرکٹ کے شہر ہیں، ہاروشا، بھیریا سٹی، بھیریا روڈ، مہراب پور، مورو، دریا خان ہمارے پڑھنے کی طرف گاڑیوں کو روانہ کریں گے۔ راضی ہوں جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ اللہ اللہ اللہ، جہاں جائیے وہاں پر کوئی ایک نئی کہانی، ایک نئی داستان ہے، نئی پریشانیاں ہیں، نئے غم ہیں، نئے دکھ ہیں، بچوں میں الگ بیماریاں ہیں، بڑوں میں الگ بیماریاں ہیں، خواتین کی الگ بیماریاں ہیں، سہولتوں کی جو کمی ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہم نے دیکھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں دور کرنے کے لیے اسلامی بھائی جو کوشش کر رہے ہیں، متاثرین کی جو مدد کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کا اسپیشلی میں کہوں گا کہ جو پاکستان میں رہنے والوں کی جو یہاں پر ایک محبت و یونٹی سامنے آتی ہے، اگرچہ ہمارے اندر ہو سکتا ہے کہ کئی خرابیاں بیان ہوتی ہوں، لیکن دنیا دیکھتی ہوگی کہ جو ملک کے اندر رہنے والوں میں جو یونٹی ایسے موقع پر ظاہر ہوتی ہے، اور جس طرح لوگ نکل پڑتے ہیں، یعنی بالکل جیسا لگے گا کہ یار یہ کیا کرتا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جا کر مدد کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا ہے کہ کس طرح، یعنی میں ایک جگہ گیا، وہاں خیمہ بستی دعوت اسلامی نے قائم کی ہے، اور 600 تقریباً ہمارے پاس وہاں پر لسٹ پر تھے، 1200 کی ہم نے وہاں پر گنجائش بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت جب تک میں گیا تھا مسلسل ان سب کا کھانا 2 بھائی ارینج کر رہے تھے۔ میں دونوں سے ملا، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ ہم بالکل مطلب کہ جیسے سمجھے کہ ہم اپنا گھر کا پکا رہے ہیں، اور گھر کا پکا کر جیسے کہ گویا کہ ایک محبت کا اظہار کر رہے تھے، ہم ان کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یوں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پورا جیسے سمجھے کہ کچن سیٹ اپ بن کر آتا ہے، وہاں کھلا دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شاید پانی اترنے میں ٹائم لگے، کیونکہ پانی کئی جگہوں پر ابھی اوپر سے آ رہا ہے، اور کٹ لگا کر کہیں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں جہاں یہ پانی کو بھیجا جاتا ہے وہاں بھی بسا اوقات انتقال کی خبریں ہمیں ملتی ہیں، جیسے آج بھی مجھے چند خبریں ملی ہیں۔ تو یہ سلسلہ کہیں تو جیسے پانی اتر کر زندگی بحالی کی طرف جا رہی ہے، اور کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ جو بسائے گھر ہیں ابھی جہاں پر ایشوز نہیں گئے، وہاں بھی بعض اوقات ایشوز پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی جگہوں پر خیمہ بستیوں کو پراپرلی قائم کیا جائے، اور یہ جا رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، شاید اور بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ان خیمہ بستیوں کے اندر یا تو کچن بنیں گے، یا ان کو پکانے کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ تو اللہ پاک ان پر بھی رحم و کرم فرمائے، اور جو کچھ کوششیں کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے۔ میرے پاس ایک اور بھی ویڈیو تیار ہے، اس کا تعلق ہمارے یہ سندھ سے بلوچستان کی طرف ہجرت کرنے والے جو متاثرین ہیں ان کے تاثرات ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ننا کھل گڑا لڑا رہنار تیرا بچہ تے انا خس کرین انا ٹرکا تیڑی ایسو ننا ڈکشان ننا مال ہینا ننا غلہ گھنار ننا پاڑ گھنار کوٹھی ڈھرار ہچ گڑا دوبتا انہوں کہ انت سیٹی ہفین لیبائے تالوال نن سیاح نہ کرے نن صرف تینا ٹرپناتے اور چھنامنا کشانن بسنن پین ہچا نہ چڑھا تنا ننا نا انتظامیہ تے اپیلے کی نن کے مدد کر بمسا اور داڑے 13 لاکھ روپے گاڑی والا نن سین کرا کو مجبوری والا نن تے میرے مال سودا کرے انا کرے نن تینا چھنا نیانی تی کشانن بس ننا نا خزارنا عوام اپیلے کی نن تو مدد کر اور خزارنا ڈپٹی کمیشن نے اپیلے بنا مدد تے کر۔ یہ بیچارے مطلب ہمیں اپنی طرف سے جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں۔
اللہ پاک ان کی بھی مدد کرے اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم ان کی زیادہ سے جا کر خدمت و مدد کر سکے. آئیے ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں. ان وقت اساں خیرپور ناتن شاہ گودامن کا بٹایوں وڈو پانی آ ॾिसो त मुड़स के किथे पाणी थो अचे. ही रोड जा मनाज़र ॾिसो ऐं ही पाणी हिन पासे ॾांहुं मदीना कॉलोनी गोदामन वारे पासे ॾांहुं ऐं मदीना कॉलोनी जे पाणी रवंदो आहे ऐं परे पासे ॾांहुं बि जेको आहे सो ओभर वारे पासे ॾांहुं पाणी अची चुको आहे. चोतरफ़ शहर खे पाणी पंहिंजे घेरे में आंदो आहे. तेरे प्यारे की दुखियारी उम्मत पर है सैलाब की आई आफत. ही ॾिसो रोड अथव ही हिन रोड ते एतिरो पाणी बीठो आहे. ही रोड ते ॿेड़ो बीठो आहे. तेरे प्यारे की दुखियारी उम्मत. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद. जी आइए अमीन. ये जो मदद होती है तो जो रिवायत में एक पढ़ा था कि हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम अमीन सुन्नत की आमद हो गई है. वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी आइए अमीन आप कुछ फरमा रहे. वो किसी रिसाले में पढ़ा था कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हज के सफ़र पर थे तो काफ़िले से ये बिछड़ गए. तो एक मकाम पर मतलब जब गुज़रने लगे तो एक झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी औरत उसमें थी और झोंपड़ी के बाहर एक बकरी का बच्चा बंधा हुआ था. तो उन्होंने जाकर कुछ कहा कि अगर कुछ खाने की कोई चीज़ है तो आप हमें दें, हम मुसाफिर हैं और इस तरह से मदीने से ताल्लुक़ है. उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे घर में तो खाने को कुछ नहीं है, बकरी का बच्चा है, अगर आप लोग ज़िबा कर सकते हैं तो इसको ज़िबा करके पका लें इसको. तो बहरहाल उसको ज़िबा किया गया और उसको पकाया गया. तो फिर आप वहाँ से आगे तशरीफ़ ले गए. तो उसका जब शौहर आया उसने पूछा कि बकरी का बच्चा कहाँ गया. तो कहा कुछ मुसाफिर गुजरे थे तो उनकी ज़रूरत थी तो ये उन्होंने ज़िबा करके खा लिया. वो नाराज़ हुआ कि भाई तो था ही हमारे पास यही. खैर कुछ अरसा गुज़रा तो किताब में इस तरह पढ़ा था कि वो मियाँ बीवी गुर्बत के मारे मदीने में आकर वो ऊँटनी की मेंगनियाँ वो जमा करके वो गुजारा कर रहे थे. तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकान आलीशान के बाहर तशरीफ़ फरमाते उस और बिकती होंगी उन दिनों ये. जी जी ऊँट की मेंगनियाँ. जी जी वो फ़रोख्त करके गुजारा करते थे अपना. अब सुनने वाले ये कि ऊँट की मेंगनियाँ से गुजारा. अगर इसका बेचना सही मसला बयान करें तो उन्होंने गोबर के अपने उपले बिकते हैं, ऐसे कोई सूरत होगी उन दिनों. जलाते होंगे इसको सूखे हुए को. तो उनको जब देखा तो पहचान लिया और किसी से ज़रिए से बुलाया उस फैमिली को और फिर मुलाकात हुई तो कहा कि आपने हमें पहचाना. तो कहा नहीं. तो कहा इस तरह हम सफ़र पे आए थे. तो वो पहचान गई. तो उन्होंने फिर 1000 अशरफिया और इस तरह से कुछ बड़ी तादाद में बकरियां ये भी अता फरमाई और फिर उनको इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ भेजा. तो उन्होंने जाकर जब तारुफ हुआ तो पहचान गए. वो भी कहा कि मेरे भाई ने कितना दिया. तो कहा इतना दिया. तो फिर उन्होंने भी 1000 अशरफिया और फिर बड़ी तादाद में बकरियां दी. फिर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ भेजा. तो यूँ वो घराना जिसने एक वक्त पे इस तरह से मेहमान नवाजी की थी तो ये ख़ानदान अहले बैत की जो अताएँ हैं तो इस तरह से उनकी ये वो जो मदद थी उस टाइम जो मेहमान नवाजी थी उसका इनको ये अज़ीमुश्शान सिला दुनिया में भी मिला. तो आज भी जब हम ये मिलते हैं ना तो वाकई लगता यही है कि ये जो वेल सेट हैं और इस तरह से बेचारे अपने बच्चों को बचा कुचा कर ये ले आए यहाँ पर. अब इनके जो घर के नौजवान या अफराद वो अभी भी कुछ माल की हिफाजत के लिए वहाँ रुके हुए हैं. तो बात वही चल रही थी कि जिस तरह आज हम मिले हैं तो ये बज़ाहिर आजमाइश में परेशानियों में तो इस मौके पर जब इनकी मदद हो रही है तो क्या बड़ी कि ये
جب اپنے یہاں جائیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسی طرح مدد کی تھی. تو وقت تو گزرتا ہے, ہر ایک کے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں, اللہ سب کو محفوظ فرمائے. تو اس کی دنیا میں بھی مقصد یہ کہ اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے. جہاں ان کی اس طرح خدمت کی کوشش کی جا رہی کہ کھلانا پلانا دیگر سامان, وہیں پر نیکی کی دعوت کا جو انداز, دعوت اسلامی کا جو ایک اپنا انداز ہے وہ جو اختیار کیا گیا ہے مختلف مقامات پر, جہاں یہ متاثرین ہیں ماشاءاللہ ہمارے مبلغین, جو کچھ نیکی کی دعوت کے سلسلے میں, علم دین کے سلسلے میں, قرآن کی تعلیمات کے سلسلے میں, نماز وضو وغیرہ کے سلسلے میں جو کوششیں کر رہے ہیں, آئیے کچھ ان کے مناظر بھی دیکھیں. امیر سنت ماشاءاللہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں. میں امیر سنت سے ایک سوال یہ عرض کروں گا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اس وقت دنیا بھر سے ڈونیشن کا, چندے کا سلسلہ جاری ہے. لوگ ڈونیشن میں راشن بھی دے رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, سامان بھی دے رہے ہیں, بہت کچھ دے رہے ہیں, دوائیں بھی آ رہی ہیں اور دودھ بھی آ رہے ہیں, بچوں کے لیے بھی سامان آ رہے ہیں. اب میری یہاں آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو دینے والے تو دے کر چلے جاتے ہیں بعض اوقات, اب جو لے رہے ہیں وہ, جو بانٹ رہے ہیں وہ, اور جن تک پہنچ رہا ہے وہ, ان سب کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اخلاقی اور شرعی؟ نہیں, یہ تو ان کو مالک تو بنا نہیں رہے, ان کو مطلب وکیل کر رہے ہیں کہ ان کو آگے پہنچا دیں ان کے حقداروں تک. تو اب یہ تو ایک ایک پائی اور ایک ایک دانے کے امین ہیں, اور اس کو اگر ضائع کرتے ہیں اپنی کوتاہی سے تو یہ مجرم ہے, آخرت میں پکڑ بھی ہوگی. جہاں ثواب اتنا ہے تو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پکڑ نہیں ہے, پکڑ بھی ہے, دانے دانے کا حساب ہے. اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو پہنچانا. پھر یہ کہ جیسے کہ ہم اپنا کھانا ہو تو ہم پسند کریں گے کہ عمدہ پکا ہوا ہو, اچھی ترکیب ہو, تھوڑا گرما گرم ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں گرما گرم تو پہنچنا شاید ممکن نہیں ہے, ٹھنڈا ہی پہنچتا ہوگا ظاہر پہنچتے تک. لیکن یہ کہ کچن والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح مطلب ایک پیسے لیتے ہیں نا, اسی طرح عمدہ جو اس پیسوں کے حساب سے ہو ان کو مطلب بنائیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی جیسے اور معاملات میں مطلب خائنین لگے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ نہ مرچی صحیح ڈالتے ہوں گے, نہ مسالے کے, یار یہ جو لینے آ رہی ہیں تھوڑی کھائیں گے یار, یہ ان کو دیں گے, وہ تو بھوک کے مر رہے ہیں تو پتھر بھی کھا لیں گے, تو یہ بھی کھا لیں گے, نعوذ باللہ. تو اس طرح کی ذہنیت کے بھی ہوں گے. تو اس لیے یہ جو بھی عاشقان رسول یہ کام کر رہے ہیں, بشمول FGRF سب کے, کہ یہ دیکھ لیں کہ کس سے پکوا رہے ہیں اور اسے کیا آپ کی مطلب ہے کہ وہ طے ہے کہ اتنا اتنا اتنا, کسی تجربہ کار آدمی کو بھی مشورہ کر کے کہ کس طرح یہ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح مطلب یہ کہ گرانا, پھر ہو سکتا ہے کہ گر بھی جاتا ہوگا, بچ گیا تو وہ خراب بھی ہو جاتا ہوگا, کہ کھانے والے تو لاکھوں ہیں لیکن پہنچانا ان تک یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے مطلب یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ جو آیا وہ پیٹ میں جائے, اپنے پیٹ کے لیے یہ ہے نہیں, آپ کھا نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کو لوگوں نے آپ کے کھانے کے لیے نہیں دیا ہے, آپ کو تو پلے سے کھانا چاہیے. سمجھ میں یہی آتا ہے. اور جو بھی دارالفتہ اہل سنت سے یا علماء اہل سنت سے رہنمائی لے لیں, کیونکہ آپ وکیل ہیں, تو آپ اس کو کیسے لیں گے؟ اس کو تو بس پہنچانا ہے حقداروں کو. اور اسی طرح مطلب ہے کہ کپڑے لتے جو بھی ہیں یہ سب تک پہنچائیں, اور جن کو پہنچے وہ بھی اس کو کھائیں. اگر بچ جاتا ہے تو کسی اور کو کھلا دیں. ایسا نہ ہو کہ یہ بچ گیا, جیسے اب ہمارے کیا ہوتا ہے وہ تھال میں تھوڑا بہت کھایا, بھوک نہیں ہے یا پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, پھر یہ گل سڑ جاتا ہے. تو ایسا نہ کرے, بلکہ ان کو مطلب کسی کے بھی پیٹ میں
डालना ज़रूरी है। इसी तरह अब सर्दी नहीं है, आपको नहीं लगती, ब्लैंकेट आया तो पानी में भीग रहा है, जो उधर फेंक दिया। ये भी कीमती चीज़ें लोग जिस तरह भी दे रहे हैं बेचारे ज़ाहिर है, तो इसको अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है, जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए भी ये मदनी फूल है, तो वो किसी और को दे दें, और जिसको दें उसको भी देखभाल के दें, क्योंकि नकली सैलाब ज़दगान की भी कमी नहीं होगी, यही भी बहुत फिर रहे होंगे, उधर घुसे पड़े होंगे। तो ये देखभाल के अपने माशाअल्लाह दावत इस्लामी कहाँ नहीं, तो जहाँ जहाँ मतलब शनाख्त हो सके वहाँ एहतियात के साथ ये पहुँचाना है। तो पाई पाई को आपको मतलब सही तरीके पर इस्तेमाल करना है। आपकी बात से अभी ये बात चंद दिन पहले एक इलाके में जाना हुआ था, तो वहाँ इसी तरह हमारे जो स्कूल्स में जो खाना होता है, कहा कि एक शख्सियत ने कहा कि भाई मैंने अपने जानने वाले को ऑर्डर दे दिया, 1200 अफराद का खाना आ जाएगा। तो कहा हम इंतज़ार कर रहे थे, तो कहा कि वो 1 बजे की जगह उसने 2:30 बजे तो पहुँचाया। अच्छा, वो सेठ तो आया नहीं, और उसकी जो दे गया है उसमें 400 आदमी का खाना था, यानी उसने पेमेंट 1200 की है, अब वो चेक करने तो आए नहीं ना। तो वो जो बात कि इस तरह से भी है, वो अब वो जो शख्सियत उसने कहा कि मैंने अपने जानने वालों को बोल दिया, अब वो 800 अफराद का खाना, फिर वो जैसे तैसे, पब्लिक तो कैसे मानेगी कि भाई आपने कहा था खाना आएगा। तो ये भी एक बड़ा मसला है इस तरह ये से भी, और फिर मेयार भी ऐसा होगा उसका कि बस कि आदमी मतलब मूड खराब हो जाए खाए तो, अब थाल में बची जाएगा ना हुजूर। हाँ बेचारे, ये न मैं सही बात, मैं सोच रहा था ये बैठे बैठे यार, हमको मतलब हर तरह की आसाइश और उम्दा ग़िज़ाएं चाहिए। इनका मन नहीं होता होगा कि हम भी कोई अच्छी वाली कोई सेंकी हुई बोटी खाएं, है ना। इनका जी नहीं चाहता होगा कि यार हम भी बर्फ़ी खाएं, या कोई मिठाई खाएं, या कोई मतलब उम्दा कोई समोसा खाएं, दिल तो इनका भी करता होगा। तो ये भी मेरी मतलब इनका एक पैगाम है कि जैसे करीब करीब सैलाब ज़दगान है और जिनसे बन पड़े, यार आपके बच्चे उम्दा खाते हैं और इनके बच्चे बेचारे वो पत्थरों पे लौटते हों और खाली दिल जलाते हों, ठंडा खाना देखकर वो जिद भी करते हों हम नहीं खाएंगे, तो ये चाहिए वो चाहिए। बच्चे इतना समझते नहीं है ना, तो आप इनके बच्चों का भी पेट भरें और उम्दा ग़िज़ाओं से भरें। अगर जन्नत की आला नेमतें खानी है तो इनको आला खाने खिलाएं। हुजूर ये आपने जैसे भी कहा ना, तो भी हम जो कहे थे, तो एक मुतासरीन के कैंप से एक सिंधी मानू लगे मुझे, आकर कहने लगे साईं एक बात करनी है हमको, एक प्रॉब्लम है। क्या? साईं चाय नहीं मिल रही, चाय चाहिए, चाय चाहिए भाई, चाय दो भाई। मैं इंशाल्लाह चाय भी मिलेगी भाई आपको। तो वो ऐसा है, बच्चों के लिए दूध चाहिए। तो आप जैसे भी फरमा रहे थे सैयद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला वो वाक़या जो था कि एक जिस फैमिली को आपने देखा था कि उसके बच्चे भूखे थे, तो आप अपने घर आते हैं और सारा सामान लेते हैं, अपने कंधे पर उठाते हैं। आपके जो खादिम ख़ास थे, असलम नाम तो उनका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा हुज़ूर मैं उठा लेता हूँ। तो आपने उन्हें आजिज़ी फरमाए, मना फरमाया, और वो लेकर आए, बच्चों के साथ खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया, और जिस अंदाज से फतवा रज़विया में आला हज़रत ने कहा, जिस तरह उकड़ू बैठकर बच्चों का जो बच्चों का दिल बहला रहे थे, और जब उनका दिल बहल गया, जैसा आपको गालिब होगा इनका दिल बहल गया, फिर आप वहाँ से पलटे कि लगा के बच्चे थोड़े सुकून में आ गए। ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत है। तन्हा है, क्या यार अमल था इनका जिंदगी का, क्या मॉडल दे गए। तो एक वीडियो आई हमारे पास, बता रहे हैं, जरा दिखाइएगा। क्या भाई ये सलाम के लिए, लेकिन आदमी माशाल्लाह ये हमारे स्पेशल इस्लामी भाई हैं, मुझे बुला रहे थे इशारे से, मैं इनके पास गया, हमने जी फरमाइए क्या काम है। इन्होंने मुझे 50 रुपए दिए, मेरा किस लिए, तो इशारे से बता रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। आपने सखावत जो है ना वो दिल से होती है, सखावत माल से नहीं होती। अल्लाह कबूल करे ओह बता रहे हमारा पूरा गांव डूब गया है। अल्लाह सिंध में गाँव है, अल्लाह अल्लाह इनका गांव डूब गया है सिंध में। बेचारे जज्बे को क्या कहेंगे? ये माशाअल्लाह जज्बा देखो होता है। अब ये जो इस तरह के माजूर होते हैं ना, ये मरज है, ये इनका अक्ल बिल्कुल सलामत होती है, तो इसलिए इनका दिया हुआ लेने में हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा है कि जिसकी अक्ल सलामत नहीं है, जब बच्चों की तरह की बातों की अक्ल होती है कि कभी अक्ल आ जाती कभी नहीं आती, तो इस तरह एक हालत इता होती है, तो वो उसका हुक्म जो होता है वो समझदार नाबालिग का,
اس سے نہیں لے سکتے چندہ، اس طرح نابالغ سے بھی چندہ نہیں لے سکتے. ہاں ان کے باپ نے بھیجا ہے، کوئی سا ہے کہ بھئی باپ نے بولا دے آؤ تو وہ الگ بات ہے، تو لے سکتے، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی چندہ کرنے میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے، خیال بھی رکھنا ہے کہ جس سے لے رہے ہیں وہ دینے کا اہل بھی ہے یا نہیں. شاید 50 روپے نے کئیوں کو دینے پر ابھار دیا ہو. ہاں یار یہ بیچارہ 50 روپے کہاں سے لا، خود اس کا گاؤں ڈوب گیا ہے. اللہ اللہ. تو یہ دینے والا اللہ پاک کو کس کی ادا پسند آ جائے ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں فی الحال ان کی مدد جاری رکھنی ہے کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہے. اللہ پاک جلدی جلدی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. ابھی کھانے پینے کی بات ہوئی تھی، ہمارے پاس کھانا متاثرین کو جو کھلایا جا رہا تھا اس کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو ہے، آئیے دیکھتے ہیں. 500 افراد کا کھانا ہم پیک کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ یہ پکا ہوا کھانا جو ہے مغربی کے اطراف اور مغوری کے علاقے میں وہ سیلاب متاثرین اس وقت اردو پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا نہیں پکا سکتے، اس کے پاس راشن نہیں ہے. پکا ہوا کھانا ہم ان سیلاب متاثرین میں تقسیم کریں. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو یہ اللہ کرے کہ یہ کھانا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہو. اور پکا ہوا کھانا تو چلو یہ ان کو پہنچ ہی رہا ہے، لیکن کچا جب راشن بھی پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں پانی میں بہہ جائے، کدھر رہ جائے. دواؤں کے تعلق سے تو کیا کہتے ہیں، آپ کو تو ایک ہمارے یہاں کے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تجربات ہے کہ جب مفت دوائی ملتی ہے تو بندہ کس طرح جاتا ہے اور کتنی دوائیاں لیتا ہے، اور اگر اس دوائی پہ پیسے لگا دو تو پھر اس کا کچھ بیماری بھی کم سی ہو جاتی ہے. تو دوائیاں جو اتنی فری جاتی ہوں گی، میں چاہوں گا اس کے تعلق سے بھی اللہ کرے کہ ہم آپ کی یہ ویڈیو اور آپ کے یہ مدنی پھول ان متاثرین کو دکھانے میں، کیونکہ ماشاءاللہ اب جگہ جگہ کچھ نہ کچھ ہم نظام بناتے چلے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے تحت اپنا، کہ ان میں نکی کی دعوت کا سلسلہ ہو تو اس طرح کی ویڈیوز ان کو دکھائی جا سکتی ہیں. اب تو جمع ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، اگر سارے نہ ہو تو کم از کم اگر 10-20 بھی جمع ہوتے ہیں ان کو دکھاتے تو ہو سکتا ہے یہ جا کر اپنے یہاں پر کچھ اس کی نیکی کی دعوت عام کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ دواؤں کے تعلق سے بھی ضیاع نہ ہو. اور دوسرا میں ایک سوال آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ کیونکہ ابھی ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں تو بے پردگی سے بھی بچا جائے، ان کی خواتین بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اور جو اب خیمے میں ہیں یا ایک اسکول میں یا ایک جگہ پر ہیں تو وہ ملنا جلنے کا جو انداز ہوگا تو اس میں بھی ظاہر کہ اسلام و دین کے جو احکام ہیں اس کو بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ دونوں تینوں حوالے سے ان متاثرین کے لیے اگر آپ کی کچھ مدنی پھول مل جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم نیت کرتے ہیں کہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ کرم فرمائے. یہ دوائیں تو ظاہر دینے والے کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ مطلب دینے والا بھی اس کو اب ایک ٹیبلٹ دینی اور پورا پتا اٹھا کے دے دیا. دینے والے کی بھی سارے پوچھ گچھ تو ہے، آج نہیں تو کل آخرت میں. تو سب کے لیے سب کے پاس امانتیں ہیں کہ لوگوں نے دیے کہ حقدار تک پہنچے، اور لینے والا بھی ضرورت سے زیادہ مانگے نہیں، بالکل جائز طریقے پر لینا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا لینا ہے. اب اگر استعمال ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی، آگے اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی سے دوسرے مریض کو نہیں دینا ہے. جو کیمپ لگتے نا دواؤں کے، یہ وہاں دے آنا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا کہ کسی کے کام آ جائے گی، ورنہ اپنے پاس پڑے پڑے ایکسپائر ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، ادھر ادھر گم جائے گی. تو یہ خیال رکھنا ہے. اسی طرح پردے کے تعلق سے کہ اب بولو کہ سیلاب آ گیا ہے تو مصیبت زدہ ہے تو پردے میں کوئی بس سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرے، مجبوری ہے، معاف ہے. صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جہاد میں موجود تھے. تو یہ مطلب گئیں اپنے جوان بیٹے کی معلومات کے لیے. تو بیٹا شہید ہو گیا تھا اور نقاب ڈلا ہوا تھا، باپ پردہ تھیں. تو کسی نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا کہ ایسے موقع پر، اتنے غم کے موقع پر انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے. تو اس صحابیہ نے کیا جواب دیا؟ سونے کے حروف سے لکھیں تو بھی کم ہے. فرمایا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے مگر حیا نہیں کھوئی، حیا باقی ہے. تو اس لیے جو بھی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ مطلب بالکل پردہ تو لازم ہے.
गैर मर्दों से करना ही करना है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान इस्लामी भाई अपनी कोशिशें जितनी हो सके ये कर रहे हैं और आप भी अपना ताउन जारी रखें। जैसे मैंने कहा, कराची में भी इस वक्त 50 से ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद जगहों पर ये मुतासरीन आ चुके होंगे। कराची वालों को भी चाहिए कि कराची के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो FGRF के भी जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ भी आप रब्ता करें ताकि इनकी जो दुखियारे यहाँ जमा हुए हैं इनकी खिदमत की जा सके। और जो मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी इनकी नेकी की दावत के ताल्लुक़ से खिदमत अपनी जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको इन दुखियारों की खिदमत और मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिदमत करने वालों को ये भी ख्याल रखना है कि जहाँ ये 50 के करीब पहुँच गए ना मुख्तलिफ स्कूल्स में, मुख्तलिफ मकामात पर, तो इसके करीब कराची के भिखारी भी जमा हो गए होंगे एक तादाद में, और बिल्कुल ये सैलाब ज़दगान के रूप में होंगे। और आप जो बांटने या कुछ देने भी जाएंगे ना तो शायद ये अंदर नहीं जाने देंगे, ये वहीं आपसे ले लेंगे। तो ये अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर, अगर देने की कुछ ख्वाहिश है, अगर देने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। तो कैसे आपको जाना है किसी ऐसे जिम्मेदार को जो इन लोगों को जानता हो कि भाई इसमें ये मुकीम है, इनको जाकर अगर कोई रुकावट न हो तो अंदर जाकर इनको पहुंचा दें, वरना ये कि वो तो इंतजार करेंगे बेचारे। सर हम गए थे कि स्कूल में, तो उसमें भी यही पता चला कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बहुत रश होता है। तो कहा कि अतराफ के जितने भी ना, क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं और स्कूल के ग्राउंड में आए, जितने भी खड़े थे सबको बांट दिया। तो कहा ये जो है ना, ये सारे शाम को रक्शे भर भर के जो है वो फिर जाते हैं, और वो जो मुतासरीन रुके हुए बेचारा वो तो इतने सफ़ेद पोश है कि वो बाद औक़ात लाइन में भी नहीं लगते। यानी इसमें भी कैटेगरी है हुज़ूर, जी हाँ जी, कैटेगरी है कि अगर लाइन में लगा कर अगर खाना बांटे तो क्या नहीं, तो क्या बस इनको जो अंदर इनके दस्तरखान पे देकर आ जाए ना तो ये उसको कबूल कर रहे हैं। पर डोर टू डोर जाए ना तो ही मजा है यार, बाकी बाहर वाले की पहचान बड़ी मुश्किल है। वैसे मिस्किन सूरत बनाकर ये एक्टर फनकार मतलब अपने अंदाज से वो इससे छीन लेंगे। तुम्हारा खाना जरूर खिलाए, इनके बच्चों के लिए टाफियां भी ले जाए। क्या बात है, गोली चॉकलेट टाफियां अच्छी क्वालिटी की, ये गली सड़ी नहीं कि गला पकड़ के बेटियां फिर इनको बेचारों को तकलीफ हो जाए और दवाओं का भी खर्चा बढ़ जाए। तो इसी में मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि हर वो चीज इन तक पहुंचाएं जो आप अपने बच्चे के मुंह में डालते हैं, हर वो चीज उनको पहुंचाएं जो आप अपने पेट में डालना पसंद करते हैं, और ऐसी क्वालिटी की, ये नहीं कि मतलब रफ, और दिल खोल के जो खिलाएगा इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार होगा। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शीरीनी या खाना, शीरीनी माने मिठाई, मिठाई या खाना फुकरा गरीबों को खिलाए तो सदका है, और अकारिब यानी रिश्तेदारों को तो सिले रहमी, सिले रहम रिश्तेदारों के साथ भलाई, और अहबाब यानी दोस्तों को खिलाएं तो ज़ियाफत यानी दावत। और ये तीनों बातें मुजीबे नुज़ूल रहमतो दफ़े बला व मुसीबत यानी रहमत नाजिल होने और मुसीबतों परेशानी के दूर होने का सबब हैं। माशाअल्लाह, यानी मियारी खिलाएं। मतलब यह क्या है, वो हदीस पाक में ना, अपने मोमिन वो है कि जो बात अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए भी पसंद करे। अब यार हमको तो मतलब यानी कि अब मजबूरी है, क्या करें यार। और जब चाय का बोला ना, ये चाय क्या मिली होगी यार, गरम शरबत मिला होगा। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमको चाय नहीं मिल रही है। हाँ, उसको जो आपने कहा ना मिल जाएगी, तो गर्मा गर्म शरबत, गर्मा गर्म भी अल्लाह करे वो शरबत भी ठंडा हो चुका होगा। अब हम पिए दूध पत्ती चाय, है ना, और इन बेचारों को मतलब काले पानी की सजा, यानी वहाँ दूध की देके चढ़ा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, जिसके बस में हो अच्छा दे, थोड़ा दे, लेकिन दे ऐसा कि मतलब ये उंगली खा जाए। एक मुहावरा है, इन्हें इतना इनको मजा आ जाए, इनको लज्जत मिले। ये दुखियारे हैं यार, इनको मतलब यानी कि देना चाहिए, दिल खोल के देना चाहिए। अच्छा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, और
جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں اپنے کرم سے قبول فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. آمین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما. آمین. اے اللہ پاک ہمارے ملک میں جو یہ آفت آئی ہوئی ہے، سیلاب کی آفت، اے اللہ پاک یہ آفت ٹل جائے. آمین. الہ العالمین سارے دکھیارے عاشقان رسول جو فوت ہوئے، جو زندہ ہیں، یہ سب بخشے جائیں. آمین. بے حساب مغفرت فرما دے، ساری امت کو بخش دے. اے اللہ پاک جو مال ضائع ہوا انہیں نعم البدل مل جائے. مویشی بہ گئے اس سے اچھے مویشی ان کو عطا ہو. آمین یا رب. الہ العالمین ان کے گھر پہلے سے اچھے بن جائیں، دکانیں پہلے سے اچھی بن جائیں، اور یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، حلال روزی اور آسان روزی سے یہ مالا مال ہوں. الہ العالمین ان کو صبر بھی عطا فرما، صبر پر اجر بھی عطا فرما. اور جو لوٹ مار کر رہے ہیں، چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے. آمین. ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے، توبہ کی سعادت دے کہ یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ نہ بھریں، کہ زندگی کا یقیناً بھروسہ نہیں ہے. یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ موت آ کر ہی رہے گی، جان جا کر ہی رہے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. اس وقت اگر رب ناراض ہوا تو کون پرسان حال ہوگا، کون بچانے والا ہوگا. تو سب سچی توبہ کریں، اور جو جن کے حقوق انہوں نے چھینے وہ دے بھی دیں، اور جو بھی شرعی تقاضے ان کے پورے کر کے ابھی دنیا میں جیتے جی اپنے آپ کو آزاد کرا لیں، ورنہ اپنی ایک بھی نہیں چلے گی. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. آمین. اور اس مشکل گھڑیوں میں ہمیں اپنے دکھیارے بھائیوں کی مدد کرنے کی سعادت بخشے. آمین یا رب العالمین. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا یا سیدی مکی یا مدنی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ ایک مسئلہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو چندہ جو ہوتا ہے یہ اسی مد میں استعمال ہوتا ہے، واجب ہے جس کے لیے دیا گیا. تو یہ جو بانٹ رہے ہیں جو بھی FGRF والے یا دوسرے جو بھی عاشقان رسول کے ادارے یہ کام کر رہے ہوں، یہ سب کے لیے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کھلانے کے لیے، خود کھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن اب جن حالات میں یہ تقسیم کر رہے کھانا، تو یہ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی بھی شرعی رہنمائی ہو جائے نا، کہ علماء سے مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے کہ یہ جو خدمت کر رہے ہیں آیا یہ کھا سکتے یا نہیں. میں نے منع تو کیا، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی گنجائش نکلے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. یہ ضرور پتہ ہے کہ وکیل جو ہوتا ہے نا وہ وکیل ہوتا ہے، یہ پہنچانے کا وکیل ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں کوئی اجازت بنتی ہو. اگر کوئی مفتی صاحب اپنے دارالفتہ اہل سنت والے سن رہے ہوں تو اگر صلاۃ و سلام کے اختتام تک رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ اس کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی علی اصغر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا سلسلہ ہے اور میں نے کال آپ کو کر لی ہے. کیا آپ کو میں چینل پہ لے سکتا ہوں؟ ایک آدھ مسئلے پر امیر سنت مشاورت کرنا چاہ رہے تھے، مشورہ ہو جائے گا. چند ایک دو مسئلے ہوئے نا، دو مسئلے ہوئے. 1 منٹ کے بعد اگر کر لیں. ٹھیک ہے، 1 منٹ کے بعد مفتی علی اصغر صاحب کو ہم انشاءاللہ ٹیلی فون لائن پہ لے رہے ہیں. ابھی مدنی چینل سے کوئی بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ہٹے نہیں ہیں، کیونکہ غلط فہمیاں کہیں آپ کے پاس باقی نہ رہ جائیں. سن لیجئے. مفتی علی اصغر صاحب سے کال کریں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی. اللہ نے چاہتا. حضور یہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا، ابھی مفتی صاحب کو بھی ہم لے رہے ہیں،
میں کہا ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے. تو آپ کی گفتگو سے یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں باقاعدہ ایک عاشق رسول مفتی اسلام کی رہنمائی کا ہونا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اپنے طور پر تو آدمی سمجھتا کہ یار یہ مولانا کیا سمجھتے ہیں. ہم نے تجربے کی بٹی میں بال سفید کیے ہیں, نزلے سے سفید نہیں کیے. یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ علماء اور مفتیان کرام کو مائنس کر کے پھر حشر کیا ہوتا ہے. اس لیے علماء جو جانتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے, ہم عوام ہیں. ہمارا کام علماء کی پیروی, عاشقان رسول علماء دین یہی ہوتے ہیں. اپنے گھریلو معاملات میں بھی یہی انداز ہم اختیار کرتے ہیں. ہر معاملے میں عالم کی محتاجی ہر قدم پر ہے. یوں سمجھو قدم بعد میں اٹھانا ہے, پہلے عالم کو پوچھنا ہے کہ یوں اٹھاؤں کہ نہیں. یہ مبالغہ ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ہر کام میں, چاہے وہ شادی ہو, چاہے غمی ہو, خوشی ہو, یا کوئی صدمے کا موقع ہو, کچھ بھی ہو, تو جہاں آپ کو ذرا بھی یوں لگے تو فوراً علماء سے پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت. اچھا, ایک تو مفتی صاحب وہ عرض یہ تھی, آپ کو زحمت دی, کہ جیسے کہ اسلامی بھائی جا رہے ہیں, کچھ رقم ان کے پاس ہے سیلاب زدگان کے لیے, وہ رقم کسی ڈاکو نے چھین لی, اب مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ رقم امانت ہے, اور جو امانت ہوتی ہے تو اس میں اگر رخصت نہ پائی جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو تاوان اس پر نہیں آتا. جیسے بائک کسی نے دی کسی کو چلانے کے لیے, تو یہ جو بائک ہے یہ امانت ہے. اب اگر چوری ہو جاتی ہے, سارے حفاظتی اقدامات اس نے کیے تھے, یعنی لاک لگایا تھا, جو بھی معروف طریقے ہیں, تو امانت میں غفلت نہ پائی جائے تو اور تعدی نہ پائی جائے تو تاوان نہیں آتا. بعض قبضہ ایسے ہوتے ہیں جو قبضہ زمان ہوتا ہے, جیسے اجیر مشترک کے پاس جو قبضہ ہوتا ہے, اعلیٰ ترجمہ جو المنع و درر میں بحث کی ہے, اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ دھوبی کے پاس جو کپڑا ہے اگر شرط لگا دی تو وہ تاوان دے گا, وہ ایک الگ مسائل ہے. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تاوان نہیں ہے. اس طرح سنبھالے جس طرح اپنا مال سنبھالتا ہے. اس کے باوجود اگر وہ ضائع ہو گیا, کسی نے چھین لیا, تو اب یہ کہ اس کو تاوان نہیں ہے, نہ جتنا نقصان ہوا اتنی پیمنٹ کی شریعت کا تقاضا نہیں, حکم نہیں ہے. اور اگر اس نے غفلت کی, بے احتیاطی کی سنبھالنے میں, اب وہ چھن گیا یا ضائع ہو گیا, تو اب اس پر تاوان آئے گا نا. اگر غفلت کرتا ہے تو غفلت پائے گی اس کی طرف سے. مثال کے طور پر کسی جگہ جا کر ٹھہرے اور وہاں جو ہے وہ کھلا دل چھوڑ دیا اپنا, پتہ بھی اس میں بڑی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے, بغیر لاک لگائے دروازے کے چھوڑ کے چلے گئے, چوری ہو گیا, تو وہ ایک غفلت پائی جائے گی. جہاں غفلت نہیں پائی جائے گی تو وہاں یہ ہے کہ اس پر تاوان نہیں بنے گا. اس کی اپنی غفلت سے اگر ضائع ہوا, اس کی کوتاہی سے ضائع ہوا, تو تاوان ہوگا. ٹھیک ہے, تاوان ہوگا. اچھا, ایک تو یہ. دوسرا یہ جو جیسے کھانے تقسیم کر رہے جہاں جہاں عاشقان رسول, اب یہ کہ اس کھانے میں چونکہ یہ تو ہیں وکیل بانٹنے کے, کیا اب اس میں سے کھا بھی سکتے؟ اصل میں جیسے پرانے وقتوں میں جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے عاملین زکوٰۃ, تو ان کے احکامات اگرچہ الگ تھے, وہ سلسلہ آج کل نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑا لمبا چوڑا سفر ہوتا ہے, شہر سے دور ہٹ کے دور دراز ایریاز میں جاتے ہیں, کھانا بھی اویلیبل نہیں ہوتا. ایسے حالات میں اگر یہ لوگ کھاتے ہیں تو جس طرح ہمارا ایک عام ورکر اور ایک عام کارکن بھی جاتا ہے اور وہ بھی اس قافلے کے ساتھ ساتھ وہ کھاتا ہے, اس تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس صورتحال میں وہ کھا سکتا ہے. تو یہ شہر کے اندر ہے, کھانا اویلیبل ہے, اسے ان کو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے. ذاتی کھانا نہیں کھا سکتا, ایسے حالات ہیں, تو اب کھا سکتا ہے, ورنہ ذاتی کھائے. یہ آپ کی بات کا مطلب ہوا جی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب صرف کھانا کھا سکتا ہے. اب بولے یہ جو چاکلیٹ آئے یہ بھی میں کھاؤں, تو یہ چائے کے ڈبے جو آئے ہیں بانٹنے کے لیے, تو میں بھی اس کو مطلب پکا کے چائے بھی پی جاؤں,
तो ये शरबत की जो बोतलें आई हैं तो ये भी ठंडा ठंडा शरबत भी बनाकर, और जो चीनी बांटने के लिए आई वो भी निकाल दी, ये भी गोल गए। तो इस तरह के या खाली जरूरतन पेट भरने के लिए खाना खाने की इजाजत दी जाए? वो भी हमें जरूरतन ऐसे एरियाज में दिए कि जहाँ ये अंदर निकले हैं, दूर दराज एरियाज में, क्योंकि बाज एरियाज में तो बहुत इस्तिराब का आलम है और सब कुछ बंद है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये गाँव देहात है, सुबह से निकला हुआ आदमी शाम तक है, तो जो चंदा देने वाले हैं उनको भी बुरा नहीं लगेगा ऐसे रात में खाना खाना। लेकिन बाकी जो सहूलियात की बात है, तो सहूलियात से तो इस्तेफादा नहीं किया जा सकता। तो शरबत पीना और चॉकलेट खाना और ये जो चीजें हैं ये सहूलियात के जिम्मे में। जी जी, ये चाय वगैरह ना पिए, मतलब खाना खा ले जिससे पेट भर जाए। जी। पानी तो ज़ाहिर है, पानी की बोतलें जो है मिनरल वाटर ही होते हैं, तो भी अब ज़ाहिर है पानी तो इसकी भी इजाजत तो देनी पड़ेगी, जरूरत है तो पी ले। खाने से ज्यादा जो जरूरत होती है वो पानी की होती है। एक तो भूख बहुत सकते है तो, और दूर दराज एरिया में पानी की तहत है पानी का, पानी तो खड़ा हुआ है सैलाब का चारों तरफ, पीने का पानी नहीं है। जी जी, जब मशक्कत होती है तो प्यास भी ज्यादा लगती है जी, तो ये पानी जरूरतन ये पी सकते हैं जी। और अगर जैसे चाय है, बाद ऐसे होता है कि चाय ना पिए तो सर चढ़ता है, वो काम करना है इसको, ऐसी सूरत में फिर चाय की भी इजाजत मिलेगी। वहाँ होटल पानी के बीच में तो होटल तो मिलेंगे नहीं, तो चाय खरीदने की कोई सूरत, ये बड़ी मुश्किल से बेचारे जान पे खेल के तो ये जा रहे होते हैं, ये कहाँ चाय खरीदने जाएंगे। जिसको जरूरत हो, में ये है कि ऐसे मौके पर चाय बना भी नहीं पाएंगे। जी जी, चाय बना भी नहीं पाएंगे, पानी चारों तरफ है, किस तरह बनाएंगे चाय? जहाँ खाना में ये होता है कि जो खाने लेके जाते हैं बड़े शहरों से खाना पैक करते हैं और फिर ये उससे चिली वगैरह में डाल के दूर दराज एरिया तक पहुँचते हैं। जी जी, ये होता है। अच्छा, तो वहाँ चाय अगर बनाने की सहूलत हो, बिल्कुल खुशकियाँ तो आती है ना रास्ते में, जब कैंप गड़े हुए हैं वहाँ। मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब कई जगहों पर अपने किचन हम जैसे बनाए रहे हैं और वहाँ पर मुतासिरीन के लिए खाना पक रहा है, तो खाने के बाद अगर वहाँ चाय भी पकती है तो पकाने वाले भी हमारे जैसे कि रजाकार हमारे इस्लामी भाई हों, बांटने वाले भी हों, तो घंटों तक या दिनों तक वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए अगर हम चाय बनाने की कर रहे हैं, क्योंकि चाय भी तय है, वह मुतासिर को चाय की भी ज़रूरत रह रही है जो मेरी नोटिस में है। तो अगर ऐसे में अगर हमारे ये खिदमत करने वाले इस्लामी भाई जो गए, अगर ये उस बनी हुई चाय, जो चाय बना रहे होंगे उसकी चाय पत्ती और जो भी चीनी वगैरह दूध वगैरह होगा सब तकरीबन डोनेशन का ही होगा, तो इसमें इन हालात में वो अगर इसमें से खाने पीने में अगर अपना हिस्सा ले लें, कि जब सबके लिए जो बना रहे हैं तो उसमें अपना हिस्सा भी ले लें, इस ताल्लुक से आपकी क्या रहनुमाई है? असल में जो मुस्तकिल अफराद काम कर रहे होते हैं, जैसा कि मदारिस में जो खादमीन होते हैं, मदारिस के खादमीन हैं, मदारिस के चौकीदार हैं, तो ये इनको चाय भी दी जाती है और खाने के वक्त में खाना भी खा लेते हैं। तो इसको अगर सामने देखा जाए तो मुस्तकिल काम करने वाले अफराद होते हैं, क्योंकि वो लो सैलरी वाले होते हैं और बात को रजाकार होते हैं, बगैर सैलरी के काम कर रहे होते हैं। तो वो शाम एक बंदा लगा हुआ है तो उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो तो पूरी की जा रही होती हैं। कैटेगरी का हमें भाई है जो मुस्तकिल लगा हुआ है उसको तो इजाजत होनी चाहिए। अब 2-3 दिन के लिए गया, जैसे पूरा दिन रुकन भी तो जाते हैं ना, पूरा दिन भी अगर है, 3 दिन के लिए, अब अगर पूरा दिन भी है, सुबह गए हैं, वो नाश्ता भी दे रहे हैं, दोपहर का खाना दे रहे हैं, रात का खाना दे रहे हैं, तो पूरा दिन भी कई इस्लामी भाई वहाँ है, 2-3 दिन के साथ साथ एक दिन भी पूरा गुजर जाता है। तो वहाँ पर ऐसी सहूलतें नहीं है, वहीं जो कुछ खाना पीना है जो इनको दे रहे उन्हीं में से बेचारा खुद ही अपना गुजारा कर सकता है। आदत वाला बच नहीं सकता। मैंने 2-3 बार कोशिश की कि चाय पीना छोड़ दूं, यहाँ तक कि मैं गर्म पानी चाय की जगह भी पिया है मैंने कई दिन तक, मगर छूटती नहीं है। सर एहतिजाज करता है, चाय तो जरूर पीनी पड़ेगी। अब आदत जमाने से तो एक दिन के लिए भी अगर जोश में आकर मैं काम पे चला जाता हूँ, अब मैं क्या करूँ, है ना, चाय के बगैर तो ये दिन मेरे को असमझ तो होगी ना, और थकन लगेगी, मशक्कत होगी, तो वैसे ही वो सारे आज़ा जो हैं वो भी जवाब दे, उनके लिए चाय थोड़ा ये कि
धक्का मारेगी उसको, पेट्रोल का काम देगी। यानी हम लोग मेमन लोग हैं ना, वो चाय के चाही होते हैं। ताहम ये कि जो हुक्म शरीयत है, मुफ्ती साहब इसी मुआशरे के, तो इसलिए मैंने कहा ये अब ज़रा ये हमने तो बातें कर ली, अब ये जो रजाकार हैं ये तो ज़रा सुनते थोड़ी होंगे, उन लोग क्या क्या करते होंगे ना, ऐसी अंधी चलती है। मैं आपको हज का बताऊं, हज जैसा मुकद्दस फरीजा, और फिर ये कि मक्का मुकर्रमा जैसा मुकद्दस शहर, या एक नेकी लाख नेकी, वहाँ एक गुना लाख गुना। ये मैंने कि ये सही बताता हूँ, जो तजर्बे की बातें हैं या करीबी लोगों से सुनी हुई बातें हैं। ये मौलिम के यहाँ सामान जाता है, जाता था, अब पता नहीं क्या तरीक़ेकार है कि मौलिम के दफ्तर पर सारा सामान जमा होता था, हाजियों का फिर वहाँ से हाजी उठाए जाते। तो ये जो काम करते हैं ना, ये अल्लाह पाक इनको तौबा की सआदत बख्शे, हुकूक लिबात की समझ दे। जैसे कि बेग में से शरबत की बोतल खींच लेना, ये हाजियों का माल इस तरह। बस वो अल्लाह पाक रहम करे। तो अब ये जो बेचारे गए, इनको भी सबको मसाइल तो पता नहीं होते, ये क्या क्या कर रहे होंगे, खुदा बेहतर जाने। ये आइडिया आई कि मैंने कहा थोड़ा इनकी ये अगर इस तरह के क्लिप भी जाएंगे ना इनकी तरफ करना जा रहा था, तो मदीना मदीना हो जाएगा। आपकी और मुफ्ती साहब की जो गुफ्तगू हुई है, इसका एक बिल्कुल निचोड़ निकाल कर एडिट के साथ एक शॉर्ट वर्जन में अगर इसका जिसमें मैसेज पूरा चला जाए, मसले का जवाब सही तौर पर पूरा चला जाए, मुफ्ती साहब का जवाब भी और मेरे सुन्नत की इसको आसान मज़ीद वजाहत भी इसमें शामिल है, ये अगर चला जाए, चंद एक वीडियो क्लिप बन जाए, तो ये इंशाल्लाह वायरल होगा। तो जो रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो नेकी के साथ काम करने में कामयाब होंगे और वो वहीं अपना हाथ बढ़ाएंगे जहाँ बढ़ाने की इनको शरीयत ने इजाज़त दी है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम। आइए हमें या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, वासिता गौसुल वरा का हज़रत अहमद रज़ा का, वासिता गौसुल वरा का हज़रत अहमद रज़ा का, और मेरे मुर्शिद पिया का, और मेरे मुर्शिद पिया का, रुख बदल दो हर बला का, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आखिरी लम्हे जब आए, काश वो तशरीफ लाए, आखिरी लम्हे जब आए, काश वो तशरीफ लाए, कलिमाए तैयब पढ़ाए, कलिमाए तैयब पढ़ाए, अपने रब से बख्शवाए, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना, हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों
ساتھ جنت میں بسانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا.